السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرکٹ ورلڈ کپ T20 فائنل ہمارے سر پر ہے. اس کے علاوہ ایک اور فائنل شو ڈاؤن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پروٹیسٹ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جگہ جگہ پر ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہم لوگ جس کے پیچھے بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں, جو LGBTQ اور ٹرانسجینڈر ایکٹ ہمارے ملک میں نافذ کیا جا رہا ہے, اس کا بھی لگتا ہے کہ فائنل شو ڈاؤن ہے. تو آج کا ٹاپک یہی ہے اینڈ مچ مور انفارمیشن ٹو بی شیئرڈ ود یو گائز. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude, with me Raja Ziaul Haq and my esteemed panel of guests. سب سے پہلے as always starting with برادر علی ای ولاگز ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی بھائی ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج آپ بڑے وارم و کوزی ہو کے آئے ہیں. وہی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, لاسٹ ویک ہم نے اے سی لگایا ہوا تھا اور ابھی دیکھیں جیکٹس آر آن. کس طرح حالات بدلتے ہیں, چاہے وہ ملک کے ہوں یا موسم کے ہوں. بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ جی ہمارے پاس آج کے لیورپول کے بہت بڑے فین, سپورٹر اور اس کی دعوت کو آگے پہنچانے والے خرم الوی بھائی موجود ہیں. خرم بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے, آپ سنائیں. میں تو ٹھیک ہوں. آج آپ ہمارے کرکٹ کورسپونڈنٹ ہیں, تو جو بھی ہمارے اسپورٹس ریلیٹڈ کویسچنز ہیں وہ میں آپ کی طرف چینل کروں گا آج, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری عوام کے جو جذبات اور احساسات ہیں اس وقت وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اسپورٹ سے ان کا تعلق ہوا ہوا ہے. حالانکہ اس دن اقبال ڈے بھی تھا اور سیمی فائنل بھی تھا, لیکن اقبال کو سب نے بھلا دیا اور سیمی فائنل کی چھٹی منائی سب نے, تو اس لیے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اقبال سے یاد آیا کہ ہمارے ہاں ایک ایسے شخص جن کا تعلق جرمنی سے ہے وہ بھی موجود ہیں. اقبال کا تعلق جرمنی سے کیا ہے وہ یہ بتائیں گے. عمر ٹی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. تو اقبال کا کیا تعلق ہے جرمنی کے ساتھ؟ جو لوگ جانتے ہیں اقبال کو, انہیں پتہ ہے کہ علامہ اقبال ایک وقت اپنی PhD کے لیے جرمنی گئے, ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے. ہائیڈلبرگ ایک شہر ہے بڑا خوبصورت جرمنی میں, اور وہاں سے انہوں نے PhD کی, وہاں یونیورسٹی میں پڑھے. اور پاکستان کا خواب وہیں تو نہیں آیا تھا انہیں؟ سوال نہیں, وہ بعد میں آیا تھا. اچھا. اور ابھی موجودہ یہ ہے کہ جرمنی نے کم از کم یہ اتنا کیا, اتنا ٹریبیوٹ دیا ہے کہ ان کے نام پہ, علامہ اقبال کے نام پہ ایک روڈ کا نام ہے, ایک اسٹریٹ کا نام ہے اقبال اوفر. اور ان کے آس پاس ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے آس پاس انہوں نے ان کا ایک وہ انگریو اسٹون ہوتا ہے سڑک کے کنارے, وہ بھی لگایا ہوا جس پہ ان کی ایک پوئم لکھی ہوئی ہے جرمن ٹرانسلیشن میں. اچھا. اس کے علاوہ جہاں وہ رہتے تھے وہ گھر انہوں نے مارک کیا ہوا ہے ود اے پلیٹ آن اٹ, ایک شارٹ سی بایوگرافی لکھی ہوئی ہے علامہ اقبال. آپ کے جرمنی جانے کی کیا یہ وجہ تو نہیں تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایک اور قومی شاعر کی ضرورت پڑ گئی ہے اس وقت؟ اتنا شاعری سے میں نہیں ہوں, although کہ اقبال کی شاعری سے میں بہت امپریسڈ ہوں, آئی آلویز لو ٹو ریڈ اٹ, کیونکہ اس میں بہت سبق آموز باتیں ہیں ہمارے لیے, لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی شاعری سے بہت زیادہ. اچھا, ویسے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اسپیکنگ آن دا ٹاپک آف پوئٹری, وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ جب بچپن میں اردو کی کتابیں پڑھتے رہے تو اردو کی شاعری جب ہم نے پڑھی, اور ایون باقی بھی سبجیکٹس میں, ایون یعنی فار ایگزامپل عربک شاعری اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بھی اور باقی بھی جگہوں پہ آپ کو ایک نظر آئے گا ایک کامن تھیم ہے, اور وہ عشق عاشقی کی تھیم ہے جی, اور وہ کنسسٹنٹ ہے بڑی. اس شعر میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اس کی معشوقہ کو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور اس کی محبت میں, وہ پیار میں, اس کی زلفوں کے سائے تلے, اور پتہ نہیں کیا یہ باتیں تھیں. بٹ علامہ اقبال اور اس طرح سے کچھ اور ہمارے یہاں پہ حالی کی ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایک دو اور ہیں جو کہ انہوں نے نا بلکہ شاعری کو کائنڈ آف ری بوٹ کیا ہے, اور اس طرح سے ری بوٹ کیا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں نا اس کے علاوہ بھی کچھ مضامین ہیں بات کرنے والے. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال از اے لیجنڈ, بیکاز انہوں نے جس طرح سے کہتے ہیں نا ہم سو رہے تھے, ہمیں آ کے کہا ہم کہاں سو رہے تھے, ہم وہی پیار محبت کی داستانوں میں سو رہے تھے. اور آئی تھنک ابھی بھی ہمارے ملک کو نا بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے نیند سے اٹھایا جائے, جگایا جائے. اور شاید آج کا میڈیم شاعری نہ ہو, آج کا میڈیم ہمارا سوشل میڈیا ہو, اور لوگوں کو اٹھانا اور ویک اپ کرنا اور ان کو یہ احساس دلانا کہ آپ کا یعنی وہی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. تو اس لیے صرف یہ دنیا داری نہیں ہے. ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے بڑی آپ کو فاؤنڈیشن نہیں چاہیے, اردو کی بھی اسٹرانگ آپ کو نالج ہونا, اور یو نو بیکاز وین ایور آئی ہیو گون تھرو ہز پوئٹری تو مجھے تو کک سمجھ نہیں آیا. آپ کی یہ آپ لگتا ہے اردو میں فیل ہوتے رہے آپ. نہیں ایسی بات نہیں ہے, نہیں کچھ شاعری واقعی میں ہے, اس کے لیے آپ کو ذرا چاہیے. لیکن ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو جنرلی جو ان کی شاعری, جس طرح سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت, اس میں کیا نہیں تیرا نشیمن کثرت
سلطانی کی گنبد پر. مطلب آپ جب غور کرتے ہو نا تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ محبت مجھے لیکن ایک بات ہے کہ ان کے مشکل جو شعر ہیں نا وہ جب بھی کسی نے بیٹھ کے تفسیر کر کے سمجھائے تو پھر آپ کا دماغ اڑ گیا, بلون ہوئے, مائنڈ از اکول ٹو بلون ہوئے. آئی ایم سیریس. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, میں بھی سیریس جو مطلب تھا ان کا, میں کون سا مذاق کر رہا ہوں, اینگل تھا اینڈ ایوری تھنگ, جو میننگ تھا, ایوری تھنگ واز موسٹ ریلیونٹ جو ہمیں آج کے یوتھ اور ہمیں پڑھنی چاہیے نا کم از کم اقبال کی جو ریکمنڈیشن جو ہم نے پڑھی ہوتی ہے بائی دا وے اپنے میٹرک یا اس کورس میں اسکول کے, شکوہ اور جواب. او میں یہ کہنے لگا, you have to read that and understand that. Every young person, everyone rather. صحیح بات ہے, بلکہ اس کو حفظ کریں اور دوسروں کو بھی سنایا کریں. اور اچھا بس فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اکثر اوقات اسپیشلی وہ لوگ جو کہ اسپیکرز ہیں اور اکثر بات کرنے کا, تو اقبال کی شاعری جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ جہاں پہ ہم خاص طور پہ جن ٹاپک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اکثر و بیشتر اقبال کا شعر بڑا فٹ آ رہا ہوتا ہے اس میں. اور وہ پتہ کیا ہوتا ہے, ہماری بات ایک طرف ہوتی ہے, اقبال کا ایک شعر ایک طرف ہوتا ہے. یعنی آپ نے 1 گھنٹہ لیکچر دیا ہوگا نا تو آپ نے وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی ایک شعر پڑھیں گے, لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی, تھینک یو ویری مچ, کانسیپٹ کلیئر. جنرل شاعری یہی کرتی ہے نا, ایک شعر ہوتا ہے اتنا پاورفل ہوتا ہے, جو آپ میسج ایک 15-20 منٹ میں دینا چاہتے ہیں نا, وہ ایک فٹ سا شعر مل جائے گا, وہ زیادہ پاورفل طریقے سے ہیڈ کر جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو چلیں یہ ہمارا آج کا انٹروڈکشن تھا جی. تو آج سب سے پہلے ہم جاتے ہیں جی آج کے بریک دی آئس سیگمنٹ میں, موٹر سائیکلوں کی آواز میں. جی ہاں, تو رول کیجیے جی بریک دی آئس. اوکے, سو سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ حیران نہ ہوئیے گا, یہ سپر مین کی ایک تصویر ہے جو مجھے اپنے نا بچپن کے دنوں سے یاد تھا. سپر مین بڑا ماچو کیریکٹر تھا, یو نو. سپر مین obviously it's not just any man, it's سپر مین, right? سپر مین, the most powerful man and faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ جو ماچو کیریکٹر ہے سپر مین کا, میں اس دن اپنی بیٹی کے ساتھ ٹوائے شاپ گیا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے ایک اور جھلک میں سپر مین دیکھا, اور وہ سپر مین جو تھا وہ کچھ یوں تھا. تو یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کیا اس کو کورونا ہو گیا؟ سپر نہیں, مور لائک وومن لگ رہا ہے, منہ پہ لپسٹک لگی ہوئی ہے اور سینے پہ دل ہے اس کے نا, یہ اوپر وہ ہارٹ لوگو سا لگ رہا ہے کچھ عجیب سا. سو دا تھنگ از, مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ جیسے انہوں نے نا وہ جو تھا نا کہ سپر مین از ناؤ بائی سیکشول والا کانسیپٹ جو تھا, وہ اس کے ایکشن فگر مجھے نظر آ گئے, وچ آئی واز ویری سرپرائز کہ آلدو آئی تھنک ان آل آنیسٹی یہ شاید مینوفیکچر فالٹ ہے, چائنا کی پرنٹنگ, یہ چائنا کی پرنٹنگ کا مسئلہ ہے, لیکن بہرحال مجھے بھی یہ لگ رہا ہے جس طرح اکثر بچے ڈرا کرتے ہیں کوئی غلط چیز ڈرا ہو جاتی ہے, تو یہ اس طرح کی چیز تھی. یہ مجھے بھی لگا لیکن ہارٹ ہو گیا اور منہ, اٹ واز گڈ فار لافس, کیونکہ میں نے کہا یار سپر مین کو آپ نے کیا بنا دیا یار. کبھی کبھار ہوتا ہے نا مینوفیکچرنگ میں بھی اتنا کوئی بڑا بلنڈر مارتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ایونجرز کے ڈبے میں تھا, وہ ڈی سی یونیورس میں چھوڑ دیا اس نے, کہا چھوڑو بڑا یار ڈی سی کو ایونجر کے جوائن کر لو. تو ایونجر نے بھی کک آؤٹ کر دی کہ یار تو سپر مین نہیں ہے, تو کوئی امپوسٹر ہے, یو آر آئیڈینٹیفائنگ ایز سپر مین بٹ یو آر ناٹ ریئلی سپر مین. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ سچویشن ہے. اچھا گائز, لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. آج ہم جہاں پہ اتنی ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے ہم کرکٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کرکٹ کا آپ کو پتہ ہی ہے فائنل شو ڈاؤن ہے. خرم الوی, یہ بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا صورتحال ہے؟ پریڈکشن کر دیں کیونکہ عوام جو ہے نا آپ کی پریڈکشن کے اوپر چلے گی. اللہ خیر کرے. تو ویسے تو ابھی میچ کا تو کافی مزیدار تھا ہمارا بھی, اور انگلینڈ بھی جیت گیا. تو ویسے تو 1992 ورلڈ کپ کی ساری چیزیں پوری. سو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے؟ اللہ خیر کرے, دعا تو یہی ہے کہ ہو جائے, لیکن جس طرح انگلینڈ کھیل رہی ہے نا تو کافی مشکل ہوگا. اٹ وونٹ بی ایزی, کیونکہ انگلینڈ کافی پورے طریقے سے انڈیا کو ہرایا انہوں نے. صحیح. تو کیا ہم نے نیوزی لینڈ کو برے طریقے سے نہیں ہرایا تھا؟ ہم نے ویسے اچھے طریقے سے ہرایا ویسے, لیکن نیوزی لینڈ اور انگلینڈ میں انڈیا میں فرق ہے, مطلب سوری انڈیا کی واز اے اسٹرانگ ٹیم نا اس طریقے سے, اور انگلینڈ نے بالکل ڈومینیٹ کیا, لائک لٹرلی ٹوٹلی ڈومینیٹ کیا. لیکن خیر پاکستان کی ویسے ٹو بی آنیسٹ بالنگ ٹیم, بالنگ ایز اے بالنگ یونٹ نا, ہم بائی فار دا بیسٹ بالنگ یونٹ ان دی ورلڈ پوری سب میں سے. ٹھیک ہے, تو اٹ ول بی گڈ. باقی یا میرے خیال سے نا تھوڑا سا ہمبل رہنا چاہیے جو بھی ٹیم ہے, چاہے پاکستان ٹیم ہے جو بھی ٹیم ہے. ہم پہلے سے نا پریڈکشن بہت زیادہ کر دیتے ہیں اور پہلے سے نا وہ جشن منانا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں, اور پھر جب ہار جاتے ہیں تو پرانے کلپ شیئر ہوتے ہیں, پھر بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. یہ ہو رہا ہوتا ہے, یہ بھی بلکہ انڈیا کی وہ کلپ دیکھے نا آپ نے کہ وہ جو پاکستان میں جب کسی سے ہارا تھا تو اس کے بعد تھی. یہ تو خیر چلتا رہتا ہے, یہ انٹرنیٹ پہ تو یار عجیب امبیرسمنٹ بہت ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ لیسنز لرنڈ کیا ہیں فرام ابھی جو ہمارا یہ میچ ہوا تھا, اس میں میں دیکھ رہا ہوں ہماری اوور آل ٹیم کی مطلب فرام اسلامک پرسپیکٹو بڑے پازیٹیو وائبز دیتی ہے ٹیم, اور مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ بیچ میں یعنی الحمدللہ سے بات شروع کرتے ہیں, یا اپنا جو کریڈٹ ہے وہ ہیوملٹی کے ساتھ خود نہیں لیتے, بلکہ اللہ تعالیٰ
کی طرف اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کا بہت کرم ہے اور شکر ہے, اور آئی تھنک یہ ایک بڑا اچھا اور پازیٹیو چینج ہے. وہ وجہ سے بالکل زیادہ, بلکہ انفیکٹ یہ نا اسپیشلی جو ابھی ٹیم ہے نا, جو ریلیٹیولی سارے ینگ پلیئرز ہی ہیں, کوئی اس میں اولڈیز کم ہے, تو اٹس اے ویری نیو کائنڈ آف گروپ. اور اس گروپ میں یہ ڈائنامک بہت زیادہ, آل تو پہلوں والوں میں بھی تھا, بٹ الحمد للہ اسپیشلی بیکاز آف رضوان ان پرٹیکولر, بیکاز اس کو ایک تو مین آف دا میچ اوارڈ اور بہت سارے ریسنٹلی جیتا بھی ہے, اینڈ ایوری انٹرویو پریس کانفرنس, بلکہ وہ تو پراپر سارا کا سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دینے کے علاوہ بھی نا وہ ایڈ آن بھی کر رہا ہوتا ہے. ہی از ٹرائنگ ٹو ایکسپلین پیپل کہ جی ہمارا دین ہے کیا, اور یہ بہت اچھی چیز, اینڈ آئی ہیو سین دیٹ کہ باقی پلیئرز میں بھی آ رہی ہے. میں حارث رؤف کا بھی ایک انٹرویو سن رہا تھا, اس میں بھی ہی واز گیونگ آل دا کریڈٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ چیز الحمد للہ ہماری ٹیم میں آتی ہے, اینڈ آئی تھنک ایز اے نیشن بھی نا, میں بلکہ ایک پڑھا تھا کسی لکھا ہوا تھا کہ ایتھیسٹ جو ہے نا اس کو دعوت دینی ہے تو پاکستان ٹیم کے اس کو پیچھے لگا دو. صحیح بات ہے, تو اس کو یقین ہو جائے گا کوئی نہ کیونکہ اس کے پیچھے تو اللہ ہی ہو سکتا ہے, اور اس کے پیچھے اللہ ہے, یہ کوئی ایک ٹیم کچھ نہیں کر رہی, یہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ آن پیپر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے یہ باقی سارے دلائل ایک طرف اور پاکستان ٹیم ایک طرف ہے. اللہ اکبر. تو اور واقعی ریئلٹی جس طریقے سے نیدرلینڈ آ رہی, مطلب دی موسٹ ان ایکسپیکٹڈ تھنگ, اینڈ دین اس کے بعد جس طریقے سے ہم جیتی جا رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ یو نو آپ اگر کوئی 50 اسکور کرتے ہو تو آپ ہاتھ اٹھاتے ہو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو آن دا پچ, یعنی یو آر یور آن دا پچ, آپ ہاتھ اٹھاتے ہو, جو کہ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے نا, ایوری بڈی از واچنگ یو. سو آئی تھنک دیٹ اٹ سیلف از اے ویری پازیٹیو جسچر, یو نو کہ اگین کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ بیٹ اٹھا دیتے تھے یا لوگوں کو ذرا وہ کر دیا, بیٹ کی طرف اشارہ کرنا, اور عجیب تھوڑے سے اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ لوگ سجدہ بھی, ان میں سے کچھ پلیئرز ہیں جو سینچری کرنے کے بعد یا سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو یو نو ایٹریبیوٹنگ اینی تھنگ ٹورڈز کوئی بھی جسچر ایسے ہو جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہو نا, تو اٹس اے گڈ ریمائنڈر فار, بیکاز کیونکہ پیپل آل اراؤنڈ دے کیئر فار دیئر کلچرز اینڈ نارمس وی سی, لیکن کرکٹ میں پاکستانی ٹیم اس کا جو مینیفیسٹیشن آ رہا ہے اٹس ویری گڈ. آئی وش کہ یہ چیز جو ہے نا باقی فیلڈز میں بھی ہو. اچھا, یہ جو ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی بات کی تھی نا مسلم آئیڈینٹی والی, الحمد للہ دس از ویری گڈ ٹو سی دیٹ ایٹ لیسٹ دے آر سم ہاؤ اٹ از بینگ پروجیکٹڈ کہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے ایز اے مسلم, اور وہ ہماری کرکٹ کی ٹیم بھی اس میں بھی نظر آ رہی ہے جھلک اس کی, جیسے اللہ کی طرف یہ اٹھانا, ہاتھ اٹھانا, سجدہ کرنا, یا بات کرتے ہوئے انٹرویو دیتے ہوئے اللہ کے نام سے شروع کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف کریڈٹ لوٹانا, یہ دس از ویری انکریجنگ, دس از ویری نائس. ایکچولی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے دور میں جو رول ماڈلز ہوتے ہیں نا, میسی, رونالڈو, یہ سارے رول ماڈلز ہوتے ہیں. سو وی نیڈ رول ماڈلز اس طرح کے بھی, جو کہ, اور یہ ہمارے اسپورٹس پلیئرز ہوتے ہیں. یا اس وقت نا آپ دیکھیں جب کرکٹ کا سیزن آتا ہے نا, گلی محلے میں ہر طرف کرکٹ نظر آنا شروع ہوتی ہے, فٹ بال گراؤنڈ میں ہر کوئی کرکٹ کھیلنا شروع ہوتا ہے. اینڈ ہم لوگ بھی تھے, آپ یو اسٹارٹ ٹو پلے لائک ہر بندہ کہ میں بابر اعظم کی طرح کھیلتا ہوں, میں رضوان بن رہا ہوتا ہوں, اور جب یہ آپ کے رول ماڈلز بنتے ہیں, یو start to admire these things as well, اور آپ وہ کاپی کرنا شروع کرتے ہیں. Exactly. So آپ you want to be like them in every way. And even if یہ کبھی کبھی انسپریشن نان مسلمس کے لیے بھی بنتی ہے, you know. Exactly بنتی ہے. ہاشم عاملہ, خاص طور پہ ہاشم عاملہ کے جو اسٹیپس تھے نا, اس نے ٹریگر کیا تھا لوگوں میں ڈسکشنز, باتیں کہ یار یہ کیا وجہ ہے اس کے فیلو کرکٹ. ایون ود ان ساؤتھ افریقن ٹیم میں وین پارنل ایک کرکٹر ہے, اس نے بعد میں اسلام قبول کیا. ایون ہمارا جو پاکستانی ایک وہاں جو گیا تھا, ان کا نام مجھے بول گیا, اسپنر تھا, ہی گرو بریڈ, اور وہ بھی تھوڑا سا دین کی طرف آنا شروع. تو ایون پاکستان ٹیم میں بھی یہ ہوا تھا جی, انضمام تھا, پھر جب سعید انور چینج ہوا, اور مشتاق احمد سکلین, مشتاق یوسف جو ہے نا, سارے محمد یوسف, وہ یوسف جو ہے نا محمد یوسف ہو گیا, ہمارے بلکہ سکلین مشتاق از دا کوچ, اینڈ ہی از آلسو ویری پریکٹسنگ. محمد یوسف از دی ادر کوچ. تو ہماری ٹیم میں کوچنگ اسٹاف بھی اسی طرح کا ہے. تو الحمد للہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, بٹ وین یو سی دس آن دا فیلڈ اینڈ وین یو دا کڈز ایکچولی واچ دیٹ, اور وہ اس کو ایڈمائر کرنا شروع کرتے, دیز آر دا کائنڈ آف رول ماڈلز. اچھا, اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جس طرح ایون MMA کے اندر خبیب تھا, ہی واز سچ اے تھنگ انسپریشن. اوبیسلی ہم لوگ جو کانٹیکٹ اسپورٹس ہیں اس طرح کے, اس کے بارے میں اتنا وہ نہیں کرتے کہ جہاں پہ ہٹنگ وغیرہ ہو, لیکن فرام اے پیورلی نان مسلم پرسپیکٹیو سے اگر آپ دیکھو کہ ایک بندہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور وہ ایک ایسی اسپورٹ میں ابھی جو اس کا پروٹیجے ہے اسلام ماکاشیو جس کا نام ہے, وہ بھی کچھ ٹورنامنٹ جیتا, اور وہ بھی اگین وہ خبیب کی کاپی ہے ان دا سینس کہ ان ٹرمز آف گریٹیوڈ اینڈ گریٹفلنس, اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ اگین اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ کرنا. اور زیادہ بھائی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ انپولوجیٹک اینڈ بولڈلی سیئنگ الحمدللہ اینڈ دس اینڈ دیٹ, اینڈ اوننگ بیسیکلی. اصل میں یہی تو مولوی دا نیریٹیوڈ ہے. ایگزیکٹلی, دس از ایگزیکٹلی واٹ مولوی دا نیریٹیوڈ ہے. ہمیں نا ویسے اس طرح کے لوگوں کے لیے دعا بھی بہت کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ایک تو ان کو استقامت دے, اور ان کی جو بات ہے نا اس میں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اثر رکھے. ایون جس طرح پہلے اب جو جیسے اوریٹرز اچھے ہوتے, محمد علی جو باکسر تھا, آلدو مطلب ہی ان کی آپ پرانی کلپس دیکھیں نا, دے آر سو پاورفل. سو جو آپ نے کہا نا انپولوجیٹک تھا, ہی واز جسٹ لائک دیٹ. اور وہ جس دور میں تھا وہ تو دور بھی ڈفرینٹ تھا. تو وی نیڈ لائک مسلمز like that.
who own their religion and who are proud of their religion. ڈنکی کی چوٹ پہ پریکٹس بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی جی ہاں جی ہمارا تو یہ ہے کہ وی ڈونٹ مطلب میں اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لے رہا کہ بھائی میں نے بہت ایکسٹرا محنت کی تھی تو میں نے جو ایکسٹرا سیشن لگایا تو اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. اٹس بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ابھی ہم لوگ لاسٹ ویک اپریشیٹ کرتے ہیں اینڈرو ٹیٹ کا جو ریورژن ہے, اور ابھی ریسنٹلی ایک کلپ آیا کہ ہی واز گیونگ دعوت ٹو اندر یوٹیوبر اینڈ بڑے ٹکا کے دعوت دیتا ہے کہ یو نو اسلام از دا سولوشن اینڈ آئی تھنک. تو یہ دیکھو ابھی کتنے بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو فیلڈ میں کتنے عرصے سے ہیں, اور ان کے لیے یہ بولنا بات جو ہے نا کہ یار آپ کیوں نہیں اسلام کی طرف آتے ہو یار, وائی ڈونٹ یو ایکسپٹ اسلام. چند باتیں مسلم وومن کے بارے میں بتائی, اور اس کا اگلا سوال یہ تھا کہ میں ہاؤ کین آئی گیٹ ون فرام ویئر کین آئی گیٹ ون. اس نے جواب بڑا بڑا دیا تھا. اسے کہا تھا کہ you have to, اسے کہتا ہے it won't be easy. اسے کہتا ہے you have to become Muslim to marry a, and being a Muslim is not easy, so you need to learn about it. بڑے مزے تین چار he's very humble as well. وہ کہتا ہے I'm not a scholar, I'm still learning myself, you know. تو I think یہ چیزیں ظاہری بات ہے, اب یہ جب ساری چیزیں آپ اسٹرنگ ٹوگیدر کرتے ہو تو obviously اس کا جو خاص طور پہ جو نان مسلمز ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے, اور جو آلریڈی مسلمز ہیں جو اپنے دین کے بارے میں کنفیوزڈ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک سپورٹ ملتی ہے کہ یار اگر ایک بندہ جو نان مسلم سے مسلمان ہوا ہے, یا پھر ایون ایک بندہ جو اتنا پریکٹسنگ نہیں تھا پریکٹسنگ ہو گیا الحمدللہ, تو وہ بھی ایک بہت بڑا دعوی اپرچونیٹی ہوتی ہے. ایک طرف تو جب یہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کر رہے ہیں نا, یہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز یا اس طرح کی اسپورٹس میں اب لوگوں کو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ دکھا رہے ہیں کہ یعنی اس طرف اشارہ ملتا ہے ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ ویدر دے نو اور ناٹ, یہ جو ہماری کرکٹ ٹیم کے جو بھی لوگ جتنا بھی جس حد تک بھی یہ کرتے ہیں نا اس طرح کی بات چیت بورڈلی اور اپنی ٹی وی پہ یا جیسے بھی, یہ ان کی طرف سے پارٹ آف دعویٰ ہے ایکچولی. دے نو اٹ, دے ڈو اٹ انٹینشن ود دی انٹینشن آف دعوت الاسلام اور ناٹ, بٹ اٹ از دعویٰ ایکچولی. سو اٹ از ریئلی انکریجنگ, اٹس ریئلی اپریشیٹڈ ایکچولی. سو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان پھر میچ جیت رہا ہے انشاءاللہ. اوکے, ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کوئکلی, کیونکہ کرکٹ پہلے نا اس پہ کرٹیسزم بھی تھا کافی علماء کی طرف سے, اسپیشلی ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ, ہی واز ویری اگینسٹ, اینڈ دیٹ ہیز آلسو امپرووڈ ناؤ, کیونکہ اس میں جو پچھلے فارمیٹس تھے نا, ٹیسٹ میچ کو تو اب چھوڑ ہی دیں, ایون ون ڈے جو نہیں مطلب مسلم پرسپیکٹو سے جب یہ بات کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ مسلمان کا جو وقت ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان وقت ضائع نہیں کر سکتا, اتنا کام ہے کرنے کو, اتنا کچھ لرن کرنے کو ہے, یعنی ایسی ایکٹیویٹی میں انڈلج ہونا جو آپ کا بہت زیادہ وقت لے جائے. دیٹ واز کرٹیسائز اینڈ اسٹل بینگ کرٹیسائز بائی سم علماء, بٹ دس T20 فارمیٹ جس میں میں حیران ہوں کہ اب تو اس سال سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے میں پوری گیم ختم ہو جاتی ہے. دس از آلسو ویری اپریشیٹڈ کہ دس ہیز میڈ کرکٹ ایکچولی اے بٹ مور پازیٹیو اسپورٹس اینڈ لیس ٹائم ویسٹنگ اور یا ٹائم کنزیومنگ, جس میں جو مسلمانوں کے لیے بھی زیادہ بفٹنگ ہے. ادروائز مسلمان کو ٹائم ضائع کرنا بہت زیادہ ایک ایسی چیز میں انوالو ہونا ہے. ہاں, کیونکہ وہ ٹیسٹ میچ تھا, وہ 4 دن کا 5 دن کا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے, اور اس کے بعد بھی ڈرا ہو رہا ہے. کھیل کے اینڈ میں ڈرا ہو گیا جی. چلو وہ کہتے ہیں سوال کرتے ہیں یار یہ کیسے ہے کہ زندگی 4 دن کی اور ٹیسٹ میچ 5 دن کا, صحیح بات. لیکن واقعی میں ویسے میں ایک دوست کو جانتا ہوں جو بیسکلی ٹیسٹ میچ کی ریکارڈنگز کے گھر میں ہوتی تھی. یعنی آپ سوچیں کہ وہ اس زمانے کی بات ہے کہ VHS ٹیپس پہ ٹیسٹ میچ کی ریکارڈنگز ہوتی تھی اور دیکھتے بھی تھے. اور آپ سوچو کہ مطلب اس فادر اینڈ ادر فیملی ممبرز جو تھے دے وڈ واچ اٹ, اینڈ میں حیران ہوتا کہ یار ٹیسٹ میچ دوبارہ کون دیکھتا ہے یار. ریکارڈنگ کس لیے, کمرشل پرپز کے لیے؟ نو اپنے ویونگ پلیزر کے لیے ریکارڈ کرنا. یہ میں جیسے ٹیسٹ میچ نیکسٹ لیول, یہ تو شوقین تھا, آئی یوزڈ ٹو واچ لائک بال ٹو بال پورا دیکھ لیا کرتا تھا, مجھے وہ مسئلہ نہیں تھا. میں ہوپ اور امید یہ کر رہا ہوں کہ شاید وہ اللہ بھلا کرے, ویسے مجھے لگتا تو یہ کہ سارا ہی ریکارڈ کرتے تھے, لیکن ہو سکتا نہیں کرکٹنگ میں نہیں تھے وہ بیسکلی جاب ان کی نہیں تھی, لیکن میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی فیوریٹ بالر ہو. یعنی اس زمانے میں یہ جو تھا نا, یہ ویسٹ انڈیز کے بالرز بڑے ٹاپ پہ تھے, یہ میلکم مارشل وغیرہ اور یہ سارے جو تھے نا, تو اس میں بھی وہ شاید اوور ریکارڈ کرتے ہوں کہ ان کو کسی کا بالنگ چیزیں دیکھتے ہوں ہو سکتا ہے, لیکن ان کے مجھے پتا ہے الماریاں بھری ہوتی تھیں with those VHS tapes. انسٹاگرام ریلز بناتے ہوں گے اس کی بات. ویٹ کر رہے ہوں کہ کمپیوٹر ایجاد ہونے کا ویٹ کر رہا ہوں, یہ بس ایجاد ہوتا ہے تو میں چڑھاتا ہوں نیٹ پہ. تو بہرحال یہ آپ بھی کرتے تھے؟ نہیں, ریکارڈنگ نہیں کرتا. آئی یوزڈ ٹو واچ. یو شوڈ واچ. اللہ نے شکر ہے آپ کو ہدایت دی اسلام کی طرف. یہ سر میرا انٹرسٹ نا فٹ بال میں جب ڈیولپ ہونا شروع ہوا نا, تو فٹ بال obviously ایک چھوٹی گیم ہے. فٹ بال از وے آہستہ وے بیٹر وے انگیجنگ برو. ہاں, لیکن اب یہ ہوتا ہے کرکٹ کی بھی نا, خیر دیر آر سرٹن پارٹس آف دا گیم اف یو انٹرسٹڈ نا, تو جیسے ابھی اب جیسے T20 میں لوگ کہتے ہیں پاور پلے دیکھ لو اور اینڈ اوور دیکھ لو, بیچ کے اوور اکثر لوگ اسکپ کر دیتے ہیں, اتنا ایشو نہیں ہوتا. اسی طرح ٹیسٹ میچ میں بھی ہوتا ہے, نیو بال کا آپ دیکھ لو, جب بال ریورس ہو رہی ہے تب دیکھ لو, کچھ پورشنز آپ دیکھ لو, لیکن کچھ اسپیسیفک بیٹسمین کی بیٹنگ آئی ہے تھوڑی سی وہ دیکھ لی اس طرح. لیکن چونکہ کچھ لوگ پورا دیکھتے تھے, اور ون ڈے میں تو خاص طور پہ 50 اوورز والے میں تو
لوگ چھٹی لے کے اور باقاعدہ پورا دن بیٹھ جاتے تھے بہت سارے. ہاں کیونکہ ون ڈے تھا بھی ہے نا پورا دن لگتا ہے. یہ چیز جس طرح لوگوں کے پاس وقت کم ہونا شروع ہوا ہے, لوگوں کی پیشنس کم ہونا شروع کی, تبھی تو T20 ایجاد کیا تھا, بیکاز دے ریئلائز کہ یار ون ڈے کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ از ڈائنگ. آئی ڈونٹ نو ڈسکشن کہاں جا رہی ہے, لیکن مجھے کریزینس یہ پسند نہیں ہے, جو ایکسٹریمزم ہے نا اس میں. مجھے بائکس کا کریزینس بالکل پسند نہیں. نو بائکس میک سینس یار. آپ بائک کا 5 ڈے ہو سکتا ہے, بائک کا ٹیسٹ میچ ہو سکتا ہے. میرے گھر الیکٹریشین آیا, وہ لائٹ لگا رہا ہے اور اس کا منہ اپنے اسکرین کی طرف ادھر بلب لگا رہا ہے. This kind of craziness man. بائک پہ جو سالیٹیوڈ ملتا ہے نا, اور جس پہ ذکر اللہ کا اور اللہ تعالیٰ, Of course man, how would people of test match would know. بائک میں تو 5 ڈے منیمم ہونا چاہیے, منیمم 5 ڈے, میکسیمم آپ اس کو 10 دن پہ لے جائیں, 12 پہ لے جائیں, 20 دن پہ لے جائیں. اب ہر بال کے بعد ذکر کریں, اگلی بال بائک پہ گھڑ سواری کا ٹیسٹ بھی وہ آتا ہے. کیسے ذکر کرے گا, ایسا گھوڑا جس کو V twin انجن لگے ہوئے. اچھا گائز, اب ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف ذرا موو کرتے ہیں, اور وہ ہے ہمارا ویور آف دا ویک سیگمنٹ ہے. تو موٹر سائیکلوں کی آواز میں ویور آف دا ویک سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں, اور آج کا جو ہمارا پہلا کامنٹ ہے وہ سعدیہ خان کی طرف سے, جو کہتی ہے کہ ایکسلنٹ شو ونس اگین, لو دی انٹروڈکشن ان وچ یو کلیئرلی اسٹیٹ دیر آر کڈز know about the LGBTQ status a lot more than we do. Living in Canada, I chose to have open conversation with both my sons because I wanted them to know the Islamic point of view. تو alhamdulillah یہ اچھی بات ہے کہ because of our show people are now motivated to talk to their own family members about the LGBTQ agenda. فاطمہ ذوالفقار کا کامنٹ ہے کہ جی السلام علیکم, I listen to your podcast while doing daily chores instead of music now. Listening to you has changed my perspective about many things that I was starting to perceive as normal due to movies and novels. Thank you and may Allah bless you. اب یہ بڑا important comment اس لیے because you know وہ خود ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ موویز اور ناول سے میرا پرسپیکٹیو لائف کے بارے میں چینج تھا, بٹ ایور سنس یو نو اسٹارٹڈ واچنگ دس, تو آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو رہا ہے, بیکاز جو کانٹینٹ جس سے آپ اپنے آپ کو ولنگلی ایکسپوز کر رہے ہیں وہ آپ کے بیہیویئر پہ امپیکٹ کرے گا. یہ تو ایک فیکٹ آف لائف ہے. جو بھی کانٹینٹ آپ جس کے ساتھ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے اٹ ول امپیکٹ یو. لائک فار ایگزامپل اگر 2 دوست ہیں اور دونوں کو ہی پڑھنے کا بہت شوق ہے, کتابیں پڑھنے کا, لیکن ایک جو ہے وہ صحابہ کے واقعات پڑھتا ہے, گریٹ مین اینڈ ویمن کے بارے میں پڑھتا ہے, یو نو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی میگزین پڑھتا ہے جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ وٹ دا لیٹسٹ اسٹف از, قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے, یہ اس کو پڑھنے کا شوق ہے. دوسرا دوست جو ہے وہ رومانس ناولس پڑھتا ہے, خواتین ڈائجسٹ پڑھتا ہے, اور یہ ٹرکوں کے پیچھے شاعری پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, پاس کر یا برداشت کر اور اس قسم کی چیزیں, ٹھیک ہے. تو اب دونوں کا جو 5 سال کے بعد ڈیسٹینیشن ہے نا بڑی فرق ہوگی. دونوں حالانکہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہوں گے, لیکن 5 سال کے بعد یہ کہیں اور ہوگا, وہ کہیں اور ہوگا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں نا اس سے آپ کو امپیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح ان دونوں کے دوست بھی بڑے مختلف ہیں. اس کے دوست وہ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں, کہیں دیکھتے ہیں نا پاکستان میں کوئی حالات خراب ہوئے ہیں, سیلاب وغیرہ آ گئے, تو ایک دم سے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے, فنڈ ریزنگ کرنا شروع کر دی, کسی چیریٹی کو جا کے دے دیا, متحرک ہو جاتے ہیں. اس کے دوست وہ ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو دونوں جو ہے نا یہ 5 سال کے بعد بڑے مختلف جگہوں پر ہوں گے. اقبال کا شعر آ رہا ہے آپ کی اجازت سے, پرواز ہے دونوں کی ایک فضا میں, کرغز کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور, کہ 2 لوگ ہیں, 2 پرندے ہیں, ایک ہی آسمان میں اڑتے ہیں, ایک ولچر ہے اور ایک ایگل ہے. تو ولچر کا جہاں اور ہے اور ایگل کا جہاں اور ہے, دونوں جو ہے نا ہیں تو اسی آسمان میں. تو ہو سکتا ہے 2 شخص ہیں, ایک اسکول جاتے ہیں, لیکن دونوں کی منزلیں بہت مختلف ہیں, دونوں کا لائف اسٹائل بڑا مختلف ہے. اینڈ دی اماؤنٹ آف سیٹسفیکشن, کیونکہ اس کے بارے میں ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ دنیا کے جو آتھرز ہیں جو بکس لکھتے ہیں کسی بھی قسم کے, ان میں سے کون سا دوسرے کے مقابلے میں بہتر ہے. بٹ وٹ وڈ یو سے اباؤٹ اے پرسن ہوز ٹاک از اونلی آن دی ڈیوائن ریویلیشن, قرآن اینڈ حدیث, دی الٹیمیٹ ورڈ آف اللہ. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں نا کہ who is better in speech than the one who calls towards Allah. تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ سوال نہیں ہے, یعنی ویسے تو اس سوال کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے, لیکن علماء بیان کرتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے بہتر کوئی ہو بھی نہیں سکتا. یعنی دیٹس دا میننگ آف دی آیا کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے, کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. سو سم باڈی ہو از لسننگ ٹو یور پوڈ کاسٹ, اس کا لائف اسٹائل ڈیفینیٹلی انشاءاللہ بیٹرمنٹ کی طرف جائے گا. We would hope so. ہماری یا کسی اور کی بھی جو دین سے بندہ انکلائنڈ ہو. words of any human being, it's about words of Allah subhanahu wa ta'ala. بے شک What we are discussing in this podcast is the hukm of Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح کہا. اس پہ تو اتنی زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ جو آپ کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں وہ آپ کو پرفیکٹ کرتا ہے. جی. اینڈ الحمدللہ لوگ فائنلی اس پہ تھوڑے سے وائز ہوتے جا رہے ہیں کہ یار اچھا ناؤ وی ہیو ٹو کانشیسلی چوز دا رائٹ کائنڈ آف کانٹینٹ. بیکاز لوگوں کو اب اتنی جلدی پتہ لگتا ہے کہ کوئی اسپیشلی اگر آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ چیز جائے نا, مطلب آپ ٹپیکل ٹائپ چیزیں سنتے ہیں, آپ کسی بری سی کمپنی میں سے ہو کر آئے نا, یو ول اسٹریٹ اوے فیل دیٹ دیر از سم کائنڈ آف الجھن ہونا شروع ہوتی ہے آپ کو
تو لائک دیکھیے جو کانٹینٹ آپ اپنے جسم کو کھلا رہے ہیں نا, آپ اس کے بارے میں بھی چوزی ہوں گے نا. ہر چیز تو نہیں اٹھا کے بندہ پیٹ میں ڈال لیتا, ٹھیک ہے, پتھر, اینٹ, بجری, سیمنٹ, کچرا اٹھا کے منہ میں تو نہیں ڈال لیتے آپ کہتے ہو نہیں یار یہ تو کھانے کی چیز ہی نہیں ہے, دس از ٹریش مین, دس از ٹریش. ایک گلا سڑا ہوا سینڈوچ پڑا ہوا ہے 6 دن کا, آپ سونگ کے کہتے ہیں نہیں یار یہ تو آئی کینٹ ہیو دیٹ. بٹ وائی از اٹ کہ جب برین فوڈ کی بات آتی ہے تو آپ ہر گند کھانے کے لیے تیار ہیں, اور آپ کو پتہ یہ گند ہے, یا تو نا آپ کو پتہ نہ ہو, یو نو دس از رانگ بٹ اسٹل یو آر کنزیومنگ اٹ. وائی؟ So the thing is we have to be very careful what type of content we expose ourselves to. I'm happy کہ ماشاء اللہ سسٹر نے جو ہے وہ اپنی ہیبٹس کو چینج کیا. سیما جدیجا کا کامنٹ ہے, کہہ رہی ہیں السلام علیکم, I converted in Islam and I found so much peace in this religion. الحمد للہ. ہم لوگ لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے ریورژنس کی, کہ وہ لوگ جو اسلام کی طرف آتے ہیں, تو ماشاء اللہ یہ ہماری سسٹر ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا اور الحمد للہ ان کو اسلام میں پیس بھی ملا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, only in the remembrance of Allah will your hearts find rest. So alhamdulillah, may Allah bless her, reward her and keep her safe under his mercy and protection. Faiz Junaid کا کامنٹ ہے, کہہ رہے ہیں السلام علیکم برادر ضیاء الحق, I am in 9th class and I'm 14 years old. ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے 15 year old کے 16 year old کے, تو یہ 14 years کے ہیں. کہہ رہے ہیں I love to hear your podcast and you have taught me so much about Islam. Whenever I hear your podcast, I feel like I get much closer to Deen. I hope your show will get the most likes in the world. Keep up the good work. And he's given 3 thumbs up. Faiz Junaid, Pakistan, Lahore. تو لائکس اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں زیادہ دے, ہمیں تو اس کی تمنا زیادہ ہے کہ may Allah subhanahu wa ta'ala like what we do, may the Prophet sallallahu alaihi wasallam like what we do, and may the angels like what we do. So ہمارے پیارے بھائی فائز جنید, may Allah bless you for your comment. محمد اعظم کہہ رہے ہیں کہ what a coincidence, I'm listening while driving. بگ رسپیکٹ فرام یو کے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی بندہ بھی سن رہا ہو, تو کہہ رہا ہے کہ واٹ اے کوئنسیڈنس, آئی ایم لسننگ وائل ڈرائیونگ. اور یہ 18 گھنٹے پہلے ان کا کامنٹ آیا تھا, تو دس از گڈ. اچھا جی, دا رائٹ پوائنٹ یہ نام ہے جی, یہ نام ہے ان کا. ماں باپ کیسے کیسے نام رکھ دیتے ہیں اس بچوں کے نا. تو کہہ رہے ہیں مائی ہیپینیس کراسز اٹس لمٹس. ٹھیک ہے, مائی ہیپینیس, یہ عرض کیا ہے, مائی ہیپینیس کراسز اٹس لمٹس. کس نے کیا تھا سن لینا, وین یور پوڈ کاسٹ کم ان فرنٹ آف می. ٹھیک ہے, میری خوشی کی اردو ترجمہ ہے, میری خوشی کو انتہا نہیں رہتی جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا, تب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اچھا تو آگے 2 کول, جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. اچھا, اور آگے 2 cool emojis بنائے انہوں نے, اور کہہ رہے ہیں may Allah help you in spreading the Islam all around the world. تو the right point, شعر کی تشریح کیا کروں یار, اتنا پیارا شعر تو پڑھ دیا مراد کیا ہے. اچھا جی, سیکنڈ لاسٹ کامنٹ لیتے ہیں جی آج کا. وہ ہے فرام سدرا عارف, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ when I was listening to this podcast, I wanted to say I was into music, media and stuff, but I never missed my prayer and recitation of Quran. Gradually, when I started listening to your lectures, I don't know, I quit every possible thing and turning more towards Allah subhanahu wa ta'ala. These lectures, I don't know how I make time for them, but I don't listen to this, but when I don't listen to this, my day feels incomplete. You guys are doing great. May Allah bless you all and keep us on the right path. Also, I've started teaching Islamic history to students, which was my favorite subject in time. I urge to listen and to learn and teach more. I urge to learn and teach more. May Allah make this path easy for me and for everyone. Ameen. So alhamdulillah, mashallah, started off somewhere else, started listening to our podcast, now teaches Islamic history, which is fantastic. Last comment from Sania Khan, اور وہ کہہ رہی ہے السلام علیکم برادر ضیاء, I can't even put in words my gratitude towards you and your team for spreading awareness on matters of great concern in the contemporary world where every sin is being normalized in the name of modernity. Your words have given me so much knowledge, especially in the context of LGBTQ, and alhamdulillah, now I can put up logic-based reasonable arguments to those non-Muslim and non-practicing Muslim friends. I have been following Youth Club since a very long time, but recently I started watching your Muslim Inside series, جو کہ ایکچولی ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, and words can't really describe how much I've learned from it. I kept wondering why I didn't watch it before. Also, Jazakallah for content like MWA. Keep up the good work and please pray for me because I have to deal with people who call them third gender or queers on a daily basis. May Allah bless you and the entire team of Youth Club. Ameen. So Jazakallah khair, Sister Sania Khan, for your comment. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم یہ کانٹینٹ کریٹ کرتے رہیں. سو گائز, یہ تو تھا ہمارا آج کا ویور آف دا ویک سیگمنٹ. میں اب آنا چاہوں گا ایک بڑے عجیب مسئلے پہ, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں فائنل شو ڈاؤن کی,
تو فائنل شو ڈاؤن ایک قیامت بھی تو ہے نا, قیامت نے بھی تو آنا نا, ایک تو فائنل شو ڈاؤن وہ بھی ہے, اور اس قیامت کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور بڑے واضح طور پر بتایا, اور ان نشانیوں میں سے نا کئی ایسی نشانیاں ہیں جو آپ کے اور میرے آنکھوں کے سامنے نظر آتی دکھتی ہیں ہمیں, اور پھر بھی ہمیں شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو احساس نہیں ہوتا کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں آغاز کروں گا اپنی بات کا. لاسٹ ویک ہم نے ہیلووین کو ٹچ کیا تھا تھوڑا سا, ایک کچھ پکچرز میرے تک بھی پہنچی, اللہ معاف کرے جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو وائف ہیں بشرا بی بی, ان کی موکری کریٹ کی گئی. میں چاہوں گا ابھی اسکرین پہ بھی وہ امیجز دکھائیں. اللہ معاف کرے یاور اقبال نامی, جی تو یہ یاور اقبال نامی ایک ڈیزائنر ہیں جنہوں نے ان کا حلیہ اختیار کیا, اور جو کامنٹس تھے وہ تو میں پڑھ بھی نہیں سکتا فرینکلی, مطلب ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم لوگ ڈسکلیمر ڈال کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ, تو جو انہوں نے ساتھ ریمارکس یا کیپشن لکھا تھا وہ تو میں یہاں پڑھ بھی نہیں سکتا. اتنی گندی باتیں, مطلب آپ سوچیں کہ آپ یہ چھوڑ دیں کہ پولیٹیکل اختلافات کیا ہیں, وہ بالکل سائڈ پہ رکھیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک اسلامی شعار جو ہیں, جو اسلام کے سمبلز ہیں, اس کا جو ہے نا مذاق اڑانا, اس کے بارے میں ایک ریڈیکیولنگ ایٹیٹیوڈ شو کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے. If you allow me, I would like to quote the whole ayah actually, because Allah said something very serious before that. So یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے, by the way, یہ آیت نمبر 65 and 66 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, اور جب ان سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو یعنی بریکٹ میں, تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو ویسے ہی ہنسی مذاق اور ویسے ہی آئیڈل ٹاک کر رہے تھے. صحیح. اللہ آگے فرما رہے ہیں قل ابی اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کہ تم اللہ پہ, اللہ کی آیات پہ اور اللہ کے رسول پہ, یعنی جو اللہ کی آیات, یہ دیکھیں نا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں حجاب, صحیح مین اس میں جو کور ہے نا وہ حجاب تھا اصل میں, جو ان کا ڈریس ہے, ریگارڈلیس کہ بندہ کتنا ہی آپ کی نظر میں کرپٹ ہے, جو مرضی ہے وٹس ایور, ایک اسلامک شعار کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو کہ ہر حال بہر حال جو ہے نا وہ قابل تعریف ہے بات, اور اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ کن تم تستہزئون, تم اللہ پہ, اللہ کی آیات پہ, اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, یہ آپ نے جو کوٹ کی تھی کہ عذر مت بہانے نہ بناؤ, تم نے کفر کر دیا ہے ایمان کے بعد. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم تم میں سے بعض کو معاف کر دیں گے تو بعض کو عذاب بھی دیں گے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیکس دس تھنگ ویری سیریسلی ایکچولی, اور قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو چیز جڑی ہوئی ہو, ہم مسلمانوں کو وی شوڈ اسٹے فار اوے فرام ٹرائنگ ٹو موک ریڈیکل. دیکھیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی کو حکم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یعنی اپنی ازواج کو بتا دیں اور جو مومنین کی جو خواتین ہیں ان کو بتا دیں, اور کہ یہ وہ اپنے اوپر جو ہے نا اوڑھنیاں لے لیں, یعنی اپنے آپ کو کور رکھیں اور سارا کچھ. تو یہ تو کوئی ایسی, اس میں تو کوئی اختلاف رائے کا معاملہ ہی نہیں ہے نا کہ جہاں پہ دس از ون آف دی سمبلس آف اسلام اسپیشلی فار دا مسلم وومن. تو جب آپ اس کو موک کرتے ہو, چاہے کسی کا بھی نام لے کے آپ موک کریں, دا پوائنٹ از کہ آپ ایک یعنی دیکھیں نا ہمارے ایون دیکھیں فار ایگزامپل ہمارا کسی بندے کے ساتھ اختلاف ہے, لیٹ سپوز کہ وہ بندہ بہت لمبی داڑھی ہے اس کی, اور ہمارا اس کے ساتھ اختلاف ہے کسی بھی پوائنٹ پہ, چاہے وہ پولیٹیکل اختلاف ہو یا کوئی اس کی حرکتیں ایسی ہوں جو کچھ بھی ہو, تو آپ اس کا جو بھی مذاق اڑائیں گے نا وہ آپ اس کے حرکتوں کا تو مذاق اڑا سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا وہ کوئی کفریہ اسٹیٹمنٹس بول چکا ہے یا کوئی اس نے گندی بات ایسی کی ہے, اس کو تو آپ ریڈیکل کریں گے کہ یار تم نے کیا کیا ہے یہ, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو تمہاری داڑھی کیسی ہے, یعنی آپ اس کی داڑھی کا مذاق, یعنی اس چیز جو اس نے ایک چیز, چلو ہزار یعنی بری باتوں میں اگر ایک کوئی اس نے بات اسلام کی اڈاپٹ کی ہوئی ہے تو آپ اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے. ویسے آپ کہہ دیں کہ یار اس کی حرکتیں بہت فضول ہیں یہ وہ ہے, لیکن اگر آپ اس کی کسی بھی اسلامک جو چیزیں اس نے فالو کی ہوئی ہیں ان کا آپ مذاق اڑائیں گے تو پھر یہ وہی والی بات ہے کہ شاید کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا یہ فرما دیا ہے کہ ایسے لوگ جو مذاق کرتے ہیں ان کے بارے میں, جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والے پوچھیں گے جہنم والوں سے ما سلککم فی سقر, کہ تم لوگوں کو کیا چیز جہنم میں لے گی. تو اس میں نا 3-4 باتیں آگے وہ بتائیں گے کہ ہم کیا کیا ایسے کام کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم گئے. قالوا لم نک من المصلین, کہ ہم لوگ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے, نمبر 1. نمبر 2 ولم نک نطعم المسکین, ولم نک نطعم المسکین, کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے.
نمبر 3 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہ ہم مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. ایک ٹرانسلیٹر نے سوری ٹو جسٹ ایڈ سم تھنگ، ایک ٹرانسلیٹر نے اس کا یوں ٹرانسلیٹ کیا، کیونکہ عربی کے کبھی کبھار اردو یا انگلش میں ایگزیکٹ نہیں ہوتے نا، کہ ہم بکواس کرنے والوں کے ساتھ مل کے بکواس کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ جو کفار اور جو لوگ بھی کرتے ہیں، یعنی وہ ورڈ بھی فٹ ہوتا ہے اس میں. اور حتیٰ اتانا الیقین کہ یہاں تک کہ ہمیں موت آ پہنچے. سبحان اللہ. تو یہ ان کا حشر ہوگا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا. اچھا جو اسلام کی یعنی اسلام کے شعار کو یا آیات کو بہت ہلکا لیتے تھے. جب بھائی آپ کہہ رہے تھے نا کہ کسی شاعر پہ کرنا تو بہت غلط بات ہے، اور بہت کسی کی داڑھی پہ یا کسی کے حجاب پہ جو کہ اسلام کا شاعر ہے. جب بھی میں تو یہ ہائی لائٹ کروں گا کہ ایون کسی مسلمان، ایون وہ بے شک گمراہ ہو آپ کی نظر میں، بے شک وہ غلط کام آپ کی نظر میں غلط ہے، کسی مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن سے دوسرے مومن کی عزت، وہ 2-3 چیزیں نا، جان، مال اور عزت محفوظ ہے. تو کسی کو آپ کسی کا مذاق اڑا نہیں سکتے آپ، یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے. کعبہ سے زیادہ حرمت ہے اس چیز کی. آپ یہ دیکھیں نا، مطلب if you ask somebody کتنا ہی نان پریکٹسنگ ہو جائے، کتنا ہی دین سے دور ہو جائے، اس سے آپ یہ کہیں کہ یار تم کیا نعوذ باللہ کعبہ پر کبھی اسپٹ کر سکتے ہو؟ وہ کہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اگر اس کو بتائیں کہ اگر کسی مسلمان کی تم بے عزتی کرتے ہو یا اس کا مذاق اڑاتے ہو اس طرح سے، تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ تو گناہ گاروں کے آنر کا اتنا خیال رکھتے ہیں، ہمارے گناہ کے ڈھانپتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے ایسے گناہ گار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتنے ایئرس تک ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالی رکھا. بالکل. تو دیٹس پروٹیکٹنگ دیئر آنر. جب موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے، یہ کون سا گناہ گار تھا جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، تو اللہ نے کہا کہ یار اس کو میں نے ابھی تک 40 سال ایکسپوز نہیں کیا، وائی شوڈ ایکسپوز ہم ٹو یو ناؤ. تو اپنے نبی کو ایکسپوز نہیں کر رہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے، لٹرلی وی ایکسپوز پیپل. ڈس آنر کرنا از جسٹ کوئی چھوٹی سی بات. ایٹ دا سیم ٹائم آئی وانٹ یو ٹو میک اے کریکشن ہیئر کہ جب ہم بھی بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ وائی از دیٹ نیسسری. آئی وانٹ یو ٹو. اصل میں دیکھیں، جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی کچھ لوگوں کے نا، یعنی ایسے لوگ جو کہ اسلام کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ بدعت اور اس قسم کے کفریہ اور شرکیہ چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا ان کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، یا وہی بیسکلی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتے ہیں، وہ بیسکلی نا آپ کی اس حرمت سے باہر نکل جاتے ہیں. یعنی وہ اس جو ان کے اوپر جو ایک سینکٹٹی تھی نا، کہ ایک مسلمان کی جو سینکٹٹی ہوتی ہے، وہ سینکٹٹی سے باہر نکل جاتے ہیں. کیونکہ ایک بندہ یعنی جو اور اس میں آپ کو صحابہ کے کچھ واقعات بھی ملتے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے بھی جوابی کسی کے ساتھ کوئی بات کر دی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کچھ کہا تو انہوں نے بھی جواب میں کچھ کہہ دیا یا سخت بات کہہ دی. ہمارے مطابق وہ سخت بات ہوگی، لیکن دا پوائنٹ بینگ کہ یہ جو ہے نا، وہ جو ایک مسلمان کی ایک حرمت یا سینکٹٹی ہے نا، وہ اس ٹائم تک برقرار ہے جب تک کہ وہ ایک تمیز کے دائرے میں ساری چیزیں کر رہا ہے. ہاں، جب وہ خود ایسا کانٹینٹ یا ایسی بات کرتا ہے جو کہ خلاف دین جاتی ہے یا خلاف شریعت جاتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایسی چیز جس میں قرآن کی آیات کا یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر جو ہے نا یہ بندہ خود ہی اس نے اپنے اوپر سے وہ پروٹیکشن جو ہے وہ اتار کے رکھ دی ہے. بالکل یہی آیت ہے نا کہ آپ کو باہر ہی نکال دیا تھوڑی دیر کے لیے، اسلام سے باہر ہو گئے آپ. ڈوئنگ اٹ ان پبلک اس طریقے سے کرنا تو وہ تو بالکل ایک بہت بڑے فتنے کا باعث ہے نا. دین یو ہیو ٹو کال دیٹ پرسن آؤٹ ان پبلک ایز ویل. اس میں ایک اور بہت غیر اخلاقی چیز جو کہ مسلمان ایز اے مسلمان بھی اور ایز اے ہیومن بھی ون شوڈ نیور ڈو، کسی کی وائف کو کا آپ یہ بھی نہیں خیال کر رہے کہ وہ کسی کی وائف تو ہے. مطلب کس لیول پہ ہم، کس لو پہ چلے گئے ہم. آپ نے جب بھی بات کی تھی یا شروع کیا تھا نا اس طرف بات کرنا کہ قیامت اور جو فائنل شو ڈاؤن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ بخاری حدیث نمبر 80 کہ یعنی مس گائیڈنس، اگنورنس، اور اس میں بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. آخری جب وقت آنے والا ہوگا، قیامت کا وقت ہوگا، رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ دین یعنی علم اٹھ جائے گا. یہ اس کی نشانی ہے کہ ہم وی ہیو ریچ دیٹ لو کہ ہم نہ یہ خیال کر پا رہے ہیں یار یہ اسلام کا شاعر ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ ہے. نمبر 2 ہم یہ بھی نہیں کر سک رہے کہ کسی مسلمان کا استہزاء کر رہے ہیں، اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے، آپ اپنے آپ کو بہت ڈینجر میں ڈال رہے ہیں. نمبر 3 کسی کی وائف کا بھی خیال نہیں کر رہے ہم، یا کسی کی وائف ہے وہ. پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس کو بہت سارے لوگ نا، کچھ کافی کرٹیسزم بھی آیا ہے الحمدللہ، لیکن بہت سارے لوگ اس کو ایسے ہی لے کے اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو اینٹی عمران خان ہے، ہم تو کسی پولیٹیکل نہیں ہیں، we're not talking about this on political grounds, you know. تو وہ اس مد میں لے کے اس کو اچھال رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی چونکہ وہ خلاف ہیں، تو either they are not talking about it or they are spreading it further.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ علم اٹھ جائے گا, جہل ہی جہل ہوگا, ظاہر ہوگا. اور آخری پارٹ یہ ہے اس حدیث کا کہ اعلانیہ شراب پی جائے گی, اور زنا, سیکشول انٹرکورس, سیکشول ڈیڈز جو انٹر مکسنگ اور اس طرف جی illicit زنا, اور اس میں یہ ٹرانسجینڈر یہ سب کچھ آ جاتا ہے, وہ بہت پھیل جائے گا. بخاری حدیث نمبر 80. سبحان اللہ. جہالت کی پریویلنس ہوگی, اگنورنس اور مس گائیڈنس. Actually we need to keep our mouths shut when it's about talking about your against your Muslim brothers and sisters, you know. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میری امت کا کنگال شخص کون ہوگا, بینکرپٹ شخص. تو انہوں نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن یہ وہ شخص آئے گا جو بڑا نیک شخص ہوگا, جس کے پہاڑ لے کے آیا ہوگا, پاس پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے, ٹھیک ہے, اور اپیرنٹلی وہ جنت میں جا رہا ہوگا, ٹھیک ہے. تو پہلے وہ لوگ آنا شروع ہوں گے جس کا انہوں نے, اس بندے نے حق کھایا ہوگا, یعنی اس کے خلاف زبان درازی کی ہوگی, چغل خوری کی ہوگی, یا ایسے ہی موکری کی ہوگی فار ایگزامپل. تو اس وقت کرنسی تو آپ کی کوئی نہیں ہوگی نا, اس وقت آپ کی کرنسی جو ہے وہ آپ کے اعمال ہیں. تو اس بندے کی جو نیک ڈیڈز ہیں وہ ان بندوں کو ٹرانسفر ہوتی رہیں گی حتیٰ کہ اس کے وہ سارے پہاڑ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اور لوگ جو ہیں وہ پھر بھی آنا ختم نہیں ہوں گے, جن کی مثال کے طور پہ جن کا مذاق اڑایا تھا. تو اس کے پاس اب کیا رہ جائے گا, آپ کے پاس, اس کے پاس کوئی کرنسی نہیں ہے. تو ان لوگوں کے گناہ جو ہیں اس بندے کو ٹرانسفر ہونا شروع ہوں گے, اور وہ اس کا اکاؤنٹ اتنا بڑھ جائے گا کہ ایونچولی وہ شخص جہنم میں پھر وارد کر دیا جائے. میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا, وہ اس کی ایکسپلینیشن میں بتا رہے تھے کہ امیجن ٹیکنگ سم ونز زنا آن یور اکاؤنٹ, سم ونز گریو شرک آن یور اکاؤنٹ, کسی کا کوئی بہت بڑا قتل کرنا, یو آر ٹیکنگ اٹ آن یور. اور یہ تو اس شخص کی بات ہے عمر بھائی جو بڑا نیک بندہ ہے, جس کے پاس پہاڑ ہیں نیکیوں کے. اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس میں گزار دی, اس کے پاس تو کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوگا. بینکرپٹ تبھی تو بینکرپٹ کہا نا, بیکاز اب زندگی اس نے تو دنیاوی طور پہ بھی اس نے اس طرح حرام کاموں میں وہ ٹیکنیکلی وہ نہیں کر سکا, بالکل, تو اپنی طرف سے تو نیکیاں ہی کرتا رہا. اینڈ یو نو دیٹس وائی یو نو یہ جو ہم بڑے میجر گناہ, یہ غیبت, چغلی, جو ان کا آپ نے بھی ذکر کیا نا, انفارچونیٹلی نا اب یہ ہو گیا کہ یہ اتنی اوپنلی ہو رہے ہیں, اور مطلب کیجولی ہو رہے ہیں, ہم سو کیجول نا کہ وی ڈونٹ تھنک کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. دیٹس رائٹ, اینڈ اٹس سو سیڈ کہ جس طرح یہ موکری ہے نا کسی انسان کی, آپ موکری اتار رہے ہیں, مطلب آپ یہ چھپ کے بھی کر رہے ہیں نا تبھی غلط ہے. یو ڈوئنگ یو نو میکنگ فن آف سم ون بہائنڈ دیئر بیک, اور آپ چار بند کمرے میں بھی کر رہے ہیں تبھی گناہ ہے, میجر گناہ ہے. اور آپ اوپنلی کر رہے ہیں پبلک, یہ مطلب کس لیول پہ جا چکے ہیں کہ ہم لوگ وی کانٹ ڈفرینشیٹ بٹوین بیسک ایتھکس اور اتنے بڑے بڑے, مطلب ایوری تھنگ از سو انٹرمنگلڈ. آئی تھنک دا گڈ تھنگ دیٹ کیم آؤٹ آف دس واز کہ اس کا بہت ہیوی بیک لیش آیا, اور پیپل ور ناٹ ہیونگ اٹ. تو الحمد للہ یہ مجھے خوشی ہوئی دیکھے کہ کم از کم ہماری قوم جو ہے اس کا جو ایمانی درجہ حرارت ہے اس لیول پہ تھا کہ دے کالڈ اے اسپیڈ, اور انہوں نے کہا کہ نو دس از گوئنگ ٹو فار. اینڈ آئی تھنک چاہے کوئی بھی پولیٹیکل آپ کی لیننگز ہوں, دین اسلام تو دین اسلام ہے نا, ہمیں نا اصل میں یہ جو پارٹی بازیاں ہوتی ہیں نا کہ جی یہ پارٹی وہ پارٹی, فورگیٹ اباؤٹ دیٹ. آپ یہ دیکھا کرو کہ کوئی بھی پارٹی کا بندہ اچھی بات بھی کر سکتا ہے, اور کوئی پارٹی کا بندہ بری بات بھی کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھا کرو کہ اس کی بات جو ہے وہ کس حد تک قرآن و سنت کے پیمانے پر جو ہے نا اتر رہی ہے پورا. اگر تو وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کرو یار, چاہے آپ کے خلاف ہی بات کی ہو, اور اگر وہ بات آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے نا خلاف شریعت ہے, چاہے میری پارٹی کا ہو, تمہاری پارٹی کو, کسی اور پارٹی کا ہو, ڈزنٹ میٹر, آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ بات غلط ہے. تو میں ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں, کیونکہ یہ وہی چیزیں نا کہ ہمیں آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا وقت تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ یو نو اموڈسٹی اور انڈیسنسی اٹ ول پریویل. اب دیکھیں یہ جو انڈیسنسی کی جو پریولنس ہے نا, اس کا پریویل کا مطلب کیا ہے؟ پریویل کا مطلب ہے کہ وہ پورے طور پر پھیل جائے گی, اموڈسٹی اور انڈیسنسی نارمل ہو جائے گی, بالکل نارمل ہو جائے گی, ٹو دا پوائنٹ کہ آج کیا یہ ہے نہیں, یعنی کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر جو تو بالکل نارمل ہے. ویسٹ کو اٹھا کے آپ دیکھیں تو وہاں تو بالکل نارمل ہو گیا, جو منع کرنے والا ہے وہ اب نارمل ہو گیا. بالکل بالکل, اور جو ان کو روکتا ہے, جو ان کے خلاف بات کرتا ہے, تو وہ پرابلمٹک ہے. سو یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک ایسی سچویشن ہوگی کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اموڈسٹی انڈیسنسی جو ہے اٹ ول پریویل اوور تھنگس, کہ جہاں پہ اموڈسٹی کا ہونا یہ نارمل ہو جائے گا, اور جو حیا کی بات ہے وہ آپ کو آؤٹ کاسٹ لگ رہا ہوگا. اور اسی طرح سے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جہاں پہ یعنی قیامت سے پہلے, کہ یعنی سمجھو کہ تب قیامت کا وقت قریب ہے کہ جب آپ کے پاس ایک گروپ آف پیپل میں سے آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ شاید ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے, اور یہ نبی کی امت کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ ایسے لوگ, یعنی اب یہ کب ہوگا اس کے بارے میں اگر آپ سوچیں تھوڑا سا نا, تو یہ ایسی سچویشن ہے کہ مے بی دا گروپ آف پیپل, لیٹ سے آپ
20-25 لوگ ہیں اور آپ کہتے ہو کہ ان میں سے نا آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو اور آپ کہتے ہو ان میں سے کوئی بھی گاڈ فیئرنگ نہیں ہے. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ میں ازیوم کرتا ہے کسی کے بارے میں آپشنس کیا ہے. فار ایگزامپل دیر از اے گروپ آف پیپل گوئنگ ٹو اے پارٹی. اب پارٹیز میں کون جاتا ہے؟ گروپس میں جاتے ہیں نا, پوری سارے جا رہے ہیں, اب سارے شراب بھی پی رہے ہیں, نشے میں دھت بھی ہیں, اموڈسٹی ڈیسیزی بھی چل رہی ہے, یہ سارا کچھ چل رہا ہے, حرام کے فنکشنز ہو رہے ہیں. اکثر اوقات ہمارے یہاں پہ جو انڈر گراؤنڈ پارٹیز ہوتی ہیں, بہت سارے یہ جو مجرے شجرے چل رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یعنی آپ اگر کوئی بندہ کوئی پہنچ ہی گیا جو تھوڑا بہت اس کے اندر ایمان ہے, وہ اپنے لیفٹ سے رائٹ پورا دیکھتا ہے اور کہتا ہے یار یہاں پہ کوئی ایک بھی گاڈ فیئرنگ نہیں ہے. یعنی اور یہ سارے وہ ہیں جو کہنے کے جو ہے نا کہنے کو عاشق رسول ہیں, یہ کہنے کو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑے فلان ہم کا. تو اصل میں یہ ہپوکریسی جو ہے نا, یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جہاں پہ آپ کہنے کو کچھ ہیں اور آپ کے اپنے اعمال جو ہیں وہ اتنے غلیظ ہو چکے ہیں. اور یہ حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ یعنی سمجھو کہ بس اس کے بعد پہ بس قیامت ہے, اس کے بعد پیچھے کچھ رہ نہیں گیا. یعنی دس از دا پوائنٹ اور دس از دا اسٹیٹ ویئر اٹ ول کم. تو گائز آج ویسے ہم ایک نیا سیگمنٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی اجازت سے. تو موٹر سائیکلوں کی آواز میں ہم ایک نیا سیگمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے پنکچر آف دا ویک. سو انشاءاللہ تھوڑا سا ہم ذرا آج اس پہ بات کریں گے. تو گائز پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ جو ہے, اس میں اب آپ سوچیں گے یہ پنکچر آف دا ویک کیا ہے. پنکچر آف دا ویک میں ہم ایسی ٹاپک پہ بات کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ارد گرد ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں, ہمارے نظروں سے گزرتی رہتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ اتنی اوٹ پٹانگ باتیں آتی ہیں کہ چلو اس کو ہم باقاعدہ طور پر اپنے شو کا ایسا ہی بنا دیتے ہیں اور اس پہ پھر ہم کوئی تبصرہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا. تو آج کا جو پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ہم جو کامنٹ لے رہے ہیں وہ نن ادر دین ڈاکٹر محرب معیز اوان کا کامنٹ لے رہے ہیں جو کچھ دنوں پہلے میری نظر سے گزرا. somebody sent it to me so I'm sharing it and I'm sharing it with a heavy heart because اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ پرابلمٹک ہیں, بہت ہی زیادہ. سو آئی میک دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, میرے پاس اور کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کامنٹ ہے جی کہ ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی ہیٹروسیکشولز کینٹ ڈو انٹرفیتھ میرجز. تو میں ان کے ایک سینٹینس کو, کیونکہ یہ لمبا سا ہے کامنٹ, اوپر میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی ہیٹروسیکشولز کینٹ ڈو انٹرفیتھ میرجز. ویل بیکاز God said so. Because God said so. جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ آپ انٹرفیتھ میرج سوائے جو ہے نا مردوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اگر کریں بھی تو آپ پریکٹسنگ جوز یا کرسچن سے کر سکتے ہیں, عورتوں کو اجازت نہیں ہے. یو ہیو اے بیف, یو ٹیک اٹ اپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کیا بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کامنٹ کریں گے. تو ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی ہیٹروسیکشولز کین ڈو انٹرفیتھ میرجز بیکاز گاڈ سیڈ سو ان دا قرآن نن ادر. یعنی کوئی حدیث کی کتاب بھی نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں. تو آپ کا مسئلہ اللہ معاف کرے قرآن کے ساتھ ہے. اگلا کامنٹ آگے بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دی آرگومنٹس اگینسٹ اٹ آر سو بی ایس. اب یہ انہوں نے پورا ورڈ لکھا ہے یہاں پہ, دی آرگومنٹس اگینسٹ اٹ آر سو بی ایس. آرگومنٹس یعنی آپ کس کو بی ایس کہہ رہے ہو؟ یہ جو آرگومنٹ اگینسٹ اٹ ہے وہ اللہ کی کتاب میں ہے, وہ قرآن مجید میں ہے بھائی, وہ اللہ کی کتاب میں ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. آپ کس کو بی ایس کہہ رہے ہیں؟ آئی مین یار جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا پھر کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اینڈ واٹ یو آر سیئنگ اینڈ واٹ آر دی امپلیکیشنز آف دس. آئی کہہ رہے ہیں یو لائک سم ون, یو ریئلی لائک اسپینڈنگ ٹائم ود دیم اینڈ یو آر کمپیٹیبل ود دیم, سو میری دیم. تھینک یو مفتی صاحب, بہت اچھا لگا آپ نے یہ کہہ دیا, یہ فتویٰ دے دیا کہ ہمیں ان سے شادی کر لینی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا, تو آپ کہاں سے آگے کہہ رہے ہیں؟ اور پوری اسلامک فقہ میں کس عالم دین نے یہ فتویٰ دیا ہے جو آپ دے رہے ہیں؟ آگے کہہ رہے ہیں وائی مسٹ دے کنورٹ بیکاز اگین گاڈ سیڈ سو. یعنی اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی جا کے ہندو سے جا کے شادی کر لے, کسی کرسچن سے کر لے. اگر وہ کرنا چاہتا ہے, اگر ایسی بات ہے تو اس کو یا تو یعنی اس کو تو جو ہے نا مسلمان ہی بننا پڑے گا. تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اگر آپ نہیں تو ہزاروں, وہ کہتے ہیں نا دیر پلینٹی آف فش ان دا سی, آپ جا کے کسی اور سے شادی کر لیں. آگے کہہ رہے ہیں یور فیتھ از یورز اینڈ دیئرز از دیئرز اینڈ یو گیٹ ٹو سیلیبریٹ سو مینی مور فیسٹیولز اینڈ اوکیزنس. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شادی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے فیسٹیول سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کم تھے. آگے کہہ رہے ہیں I swear heterosexuality is the dumbest construct on this planet. Heterosexuality is the dumbest construct on the planet. اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کی تعلیم تمام انبیاء نے دی ہے. یہ وہ کانسٹرکٹ ہے جس کے خلاف لوط علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ یہ اس کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو کس کو آپ کہہ رہے ہو ڈمسٹ کانسٹرکٹ؟ کہہ رہے ہیں اٹس لائک سیکشولی چارج مین اینڈ وومین ڈیسائڈیڈ ٹو پنش دیم سیلوز بائی انوینٹنگ میرج ایز اے سیکشول کانٹریکٹ, دین کریٹنگ اے فالس ونیئر آف لو آن ٹاپ آف اٹ, اینڈ دین میڈ لاز اگینسٹ لونگ لائک WTF. ٹھیک ہے, اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسیپٹ یعنی ہیٹروسیکشولز نے سیکشولی چارج مین اینڈ ویمن نے پنش کرنے کے لیے خود ایجاد کیا.
برائے مہربانی یہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نکاح کرنا تمہارا آدھا دین ہے. یعنی نکاح کرنا جس کو آپ کہہ رہے ہو یہ کیا ہے, نکاح آدھا دین ہے. نمبر 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ترغیب دی ان اے صحیح حدیث کہ دوز آف یو ہو کین افورڈ ٹو گیٹ میرڈ شوڈ گیٹ میرڈ. اور آپ نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. یہ جو ہیٹرو سیکشل میرج کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ نبی نے فرمایا یہ میری سنت ہے. اور آپ نے فرمایا علیکم بسنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی, اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو فالو کرو, اور جو میری سنت پر نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو اپنا فیصلہ آپ خود کر لیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرج کے بارے میں یہ کہا کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہو, صحابہ کو یہ کہا کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہو تمہیں اس کا ایکچولی ثواب مل رہا ہوتا ہے. دس از لائک جس طرح تمہیں نماز کا ثواب ملتا ہے, روزے کا ثواب ملتا ہے, حج عمرے کا ملتا ہے, تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. صحابہ پریشان, یا رسول اللہ ہمیں ایک چیز کا ثواب ملتا ہے جو کہ ہم انجوائے کرتے ہیں, جس میں ہمیں لطف آتا ہے, وہ اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو نبی نے فرمایا ہاں, کیونکہ اگر تم اس طرح نہ کرتے تو تم حرام طریقے سے کر رہے ہوتے, اور چونکہ حرام کرنے کا گناہ ملنا تھا اس لیے جب تم صحیح طریقے سے اللہ کی شریعت کے مطابق کرتے ہو تو تمہیں اس کا ثواب ملتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ہسبینڈ وائف ہے نا, ابھی ان کی نئی شادی ہوئی ہے, وہ پورے اسلام آباد میں سیر کر رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, کبھی برگر کھانے جا رہے ہیں, کبھی سینٹورس مال جا رہے ہیں شاپنگ کرنے, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی کافی پینے جاتے ہیں, اور تھرو آؤٹ ایک دوسرے سے پیار محبت کی بات کر رہے ہیں. دے جسٹ گاٹ میریڈ اینڈ دے آر ان لو اینڈ دے آر سیلیبریٹنگ دس, اینڈ وہ انجوائے کر رہے ہیں. تھرو آؤٹ فرشتے جو ہیں لکھ رہے ہیں ثواب 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 ثواب. تھرو آؤٹ دس ٹائم 3 گھنٹے وہ گھومتے پھرتے رہے, دے ہیڈ اے ٹائم آف دیئر لائفز ان اے اسٹیٹ آف نکاح, اور فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں اور خود فرشتے بھی سبحان اللہ کر رہے ہیں. اور یہی چیز آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو کے کریں تو عذاب 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 عذاب. تو اللہ نے آپ کو چوائس دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهْدَيْنَاهُمْ النَّجْدَيْنِ, ہم نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے. ایک جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اب تمہاری مرضی ہے, تم نے گناہ کا راستہ اختیار کرنا ہے, that's up to you. You want to take that path, so be it. You want to take the path of righteousness, so be it. But remember, every path you choose will have consequences. ہر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب آپ اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی بات کرنا چاہیں بھائی اب اپنا حساب خود ہی کر لو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. آگے لکھتے ہیں faith, caste, class, nationality, literally you have stuffed everything into one construct called marriage, and that's the be all end all of heterosexuality. So stupid and lame. So faith, caste, nationality, یہ faith کو کس کھاتے میں لے کے آئے. ہم کہتے ہیں کہ کاسٹ, نیشنلٹی, کلاس وغیرہ یہ چیزیں آپ کے نکاح کے اندر رکاوٹ نہیں بننے چاہیے, کیونکہ یہ نبی کی حدیث ہے. اگین یہ نبی کی حدیث ہے کہ اگر کسی عورت سے شادی کرنی ہے اس کا حسن و جمال دیکھا جا سکتا ہے, اس کا مال یا فائنینشیل اسٹیٹس بھی دیکھا جا سکتا ہے, اس کا حسب نسب بھی دیکھا جا سکتا ہے, لیکن اس کا دین دیکھو. اور یہ حدیث آپ کو مردوں پہ بھی ملتی ہے کہ اگر کسی کے دین سے آپ مطمئن ہیں تو بس پھر نکاح کریں وہاں پہ. دین سے مراد صرف نماز روزہ نہیں, اس کا اوور آل پرسنالٹی ہے. تو دین پرائورٹی ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. اور پھر آگے خود کہہ رہے ہیں اسٹوپڈ اینڈ لیم ہے. تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو go down that route جہاں پہ who are you calling stupid and lame? This is a حکم of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a حکم of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یعنی اس کے بارے میں آپ بات کریں تو کبھی یار انسان سوچ لیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. ہم یا تو نا کسی کو پرائیویٹ گیدرنگ میں کہا تو ہم کہیں یار چلو چھوڑو پر یار غلطی سے کہہ دیا ہوگا. سوشل میڈیا پہ آپ ڈال رہے ہیں, ملٹیپل اکاؤنٹس پہ آپ شیئر کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں I thank God I'm not a heterosexual cisgender man or woman because you all are just weird and lame. You are not a heterosexual cisgender man or woman. Okay. What about the prophets? What about the companions? I mean, ان کو آپ کیا کہیں گے? Because you all are lame and weird. I have nothing more to say to this. This is blasphemous, you know. یہ میں حیران ہوں یار کہ یہ کیسے, how is this flying? How is this even flying, man? This throws you out of the folds of Islam. I would say straight on. Yes, actually. دیکھو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا, ابھی آپ نے آیات جو نا پڑھ کے سنائی, تو اللہ تعالیٰ کا ہمارا فتویٰ کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا فتویٰ چھوڑ دیں آپ. اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے, اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ تو یا تو یہ پبلکلی اپولوجائز کریں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, ہماری طرف سے آف ہے, ہم کہتے ہیں سوری, میں خود اپولوجائز کروں گا. یا تو آپ پبلکلی کہیں یار یہ مجھ سے غلطی, بہت بڑا بلنڈر ہو گیا میرے سے, اور یہ واقعی میرا پنکچر آف دا ویک تھا, یہ واقعی میں نے پنکچر لگایا. یا پھر اگر آپ اپنے ورڈ کے ساتھ اسٹینڈ بائی کرتے ہیں, دین I make دعا for you کہ اللہ آپ کو ہدایت دے, اور کوئی میرے Because at one side you are saying that I am a Muslim, I submit, میں سبمٹ کرتا ہوں اپنی ول اللہ تعالیٰ کی ول میں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہوں. اینڈ آن دا ادر ہینڈ یو آر سیئنگ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں دے آر لیم بیسکلی. یہ دیکھیں نا کہ قرآن کلیئر ورڈز میں شادی اور نکاح کے بارے میں بات کرتا ہے. قرآن کلیئر ورڈز میں بتا رہا ہے کہ آپ مشرک سے شادی نہیں کر سکتے. ایک مرد قرآن کلیئر ورڈز میں
ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب جو, جیسے آپ نے آلریڈی بات کر دی, خاتون سے مرد شادی کر سکتا ہے. قرآن میں اتنی لیجسلیشن ہے میرج کے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں, پوری سورہ ہے سورۃ الطلاق, اور بہت ساری جگہوں پہ بلکہ ہیٹروسیکسولیٹی ہو ہی نہ تو ہیومن ریس کیسے چلے گی. میں یہی بات کرنے کا تھا کہ اتنی مت مری ہوئی ہے, میں یہ بات کرنے کا تھا کہ اتنی مت مرنے والی بات آپ نے کی کہ اس کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ وہ اس دنیا میں کیسے آیا ہے. سبحان اللہ, وہ اپنی ایگزسٹنس اور اپنی جو بھی ہے اس پہ اتنا فیل کر رہا ہے, پراؤڈ, اور اپنی چیز کو کہتا ہے جی آئی بولڈلی سے دس اینڈ دیٹ اینڈ بلا بلا بلا. کم از کم یہ تو سوچ لو تم دنیا میں کیسے آئے ہو. اگر جس کو تم بلیم کر رہے ہو, جس کو تم یہ سب کچھ کر رہے ہو, وہ ہوتا ہی نہ تو تم دنیا میں ہی نہ ہوتے. واز دیٹ بیٹر؟ سبحان اللہ. اس کی اتنی برکات ہیں ضیاء بھائی, قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر فرما رہے ہیں. وہ جو آیت کے ورڈز ہیں کہ دو شادی کرنے والوں کے بارے میں, ہیٹیروسیکشول یعنی مرد اور عورت, وی مودہ و رحمہ, وی پٹ ایکچولی لو اینڈ مرسی ان دیم. اور یہ کوئی ایسی ادھر ادھر کی ہالی ووڈ بالی ووڈ والی لو نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے شادی کا ان کو تحفہ ملا ہے. میاں بیوی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے رحمت اور مرسی ڈالتے ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala is taking it so possessively and blessed in a blessed manner, and what are you talking about? I mean, don't. اچھا, اور ایک چیز یہ کہ ہمارا اصل میں جو مسلم پرسپیکٹیو ہے نا, اگر آپ نے شروع میں انہوں نے بات کی, پہلے انہوں نے شروع میں کہا کہ میرج آؤٹ سائڈ آف فیتھ ہونی چاہیے, پھر انہوں نے میرج کے انسٹیٹیوشن کو ہی پکڑ کے رگڑنا شروع کر دیا. تو آؤٹ آف فیتھ ہمارے لیے نا جو ہمارا مسلم پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا آخرت دونوں کی خیر چاہتے ہیں, اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے فیتھ کو, ہمارا جو یعنی جو دو چیزیں, ایک تو مقاصد شریعہ کے اندر آپ کا ایمان کا تحفظ بھی ہے اور آپ کے نسب کا تحفظ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز یہ کہ آپ کا ایمان, یعنی آپ ایک ایسے ریلیشن شپ میں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ کفر شرک جو مرضی ہو اور آپ اس پہ راضی ہو جائیں. یعنی آپ کے بالکل اپوزنگ ویو والا بندہ کوئی آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی وائف ہو اور آپ اس کے ساتھ ہیپیلی ایور آفٹر, اس کا مطلب ہے آپ کی محبت آپس میں اللہ سے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ کی محبت میں نمبر 1 ہوتے ہیں, باقی ساری محبتیں اس محبت کے نیچے, اس سے اوپر نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ, اس لیے انٹرفیتھ میرج نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ جہاں پہ آپ نے میرج کے انسٹیٹیوشن کو چیلنج کیا ہے, تو آپ مجھے بتائیں اگر میرج کے انسٹیٹیوشن میں فارغ کر دوں تو بچوں بغیر نسب کے بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کو یہی نہیں پتا میرا باپ کون تھا. what type of generation are you trying to raise? اور اس وقت ویسٹ کے اندر خاص طور پہ جو ریشو ہے of children being born out of wedlock, that's over 50%, that's like 51%. وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی ایک زمانے میں یہ گالی تھا کسی کو یہ کہنا کہ you are an illegitimate child. This was supposed to be a curse word, but now it's the norm. Now جو نارمل حالات میں بچہ پیدا ہو رہا ہے ایک نیوکلیر فیملی میں میرڈ پیرنٹس کے ساتھ, وہ اب نارمل لگ رہا ہے. اور اس کے بارے میں بھی there are tons of researches, میرے پاس ابھی لیپ ٹاپ میں بھی موجود ہیں, جہاں پہ وہ بچے جو کہ ایک ایسے گھر میں ریز ہوتے ہیں جہاں پہ آؤٹ آف ویڈ لاک فار ایگزامپل ان کا بچے ہوئے ہیں, اور یا تو باپ کھسک گیا یا ماں کھسک گئی یا کچھ بھی ایسا ہو گیا, اس جگہ پہ بچوں کے اسکول ڈراپ آؤٹ ریشو بہت ہائی ہے. اٹس لائک اراؤنڈ مطلب کوئی تقریباً 3 times 4 times ہائر. ان کے وائلنس کے یعنی کے اندر ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو, وائلنس پرون ہونا, وہ ان کے اسٹیٹسٹکس ہائر ہیں. اینڈ ایون یہ اسٹیٹسٹکس ہائر ہیں کہ دے ول موسٹ لائکلی اینڈ اپ ان پرزن بیکاز آف ناٹ ہیونگ اے اسٹیبل انسٹیٹیوشن آف میرج ان دیئر ہاؤس ہولڈ, کہ جہاں پہ نہ باپ کا اسٹرکچر موجود ہے. یعنی ہم لوگ, اللہ کا بہت کرم ہے کہ ابھی تک ہمارا فیملی سسٹم بچا ہوا ہے نا, تو یہ تو آپ نے فیملی سسٹم پہ بھی ڈائریکٹ اٹیک کر لیا. ویسے تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں LGBTQ ایجنڈا پورا فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے ہے, اور اب آپ کے منہ سے ہم سن رہے ہیں ایز اے سے فرام دا ہارسز ماؤتھ ڈائریکٹلی ہم بات سن رہے ہیں کہ آپ انسٹیٹیوشن آف میرج کو اٹیک کر رہے ہیں. وہ انسٹیٹیوشن جو کہ ہمارا دین پرزرو کرتا ہے, اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ انسٹیٹیوشن ٹوٹ جائے. کیونکہ پہلے ہی wasn't attacking, he was actually defending his own LGBTQ stuff, اور اس کے بارے میں بات ہو رہی. Now he's come to attacking the institution and different stuff of Islam. تو یہ تو میں کہتا ہوں کسی بھی مکتبہ فکر, سنی شیعہ, جدھر مرضی آپ جا کے یہ پیش کریں گے نا, تو فتویٰ ان سے جا کے لیں, ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ اس بندے کے بارے میں کیا ہے, آپ اس ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو اللہ اور رسول کی بات کو ڈائریکٹلی اس کو, یعنی وہ جو الفاظ بھی میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا کہ کیا الفاظ کہہ رہے ہیں. سو ادھر دا آپشن از کہ یا تو آپ معافی مانگ کے پبلکلی کہہ دیں سوری مجھے غلطی ہوگی, تو بات ہی ختم ہوگی, ٹھپ ہوگی بات. ہم لوگ ایسے نہیں کہ آپ کے پیچھے ہی پڑ جائیں کہ نہیں جی نہیں اب تو تم نے کہہ دیا تمہارے منہ سے بات نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یا پھر یہ کہ اگر آپ اپنی بات سے اسٹک کرنا چاہتے ہیں تو پھر جا کے خود ہی اپنی ایکسپلینیشن دیں کہ آپ نے کیا کہا تھا. تو دا پوائنٹ از دس ویری اسکیری. اور جو ہم لوگ اینڈ آف ٹائمس کی بات کر رہے ہیں, یہی تو چیزیں ہیں کہ انڈیسنسی ایسی ہے کہ جہاں پہ, بلکہ وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ ایک جھوٹا جو ہے وہ لوگوں کو اپنا سچا بن کے اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے, اور جو لوگ سچ بولنے والے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. تو دس از دا کائنڈ آف کریزی اسٹیٹ آف افیئرز جو بتا رہی ہے کہ ہم لوگ قیامت کے بہت قریب جا رہے ہیں. یعنی یہ اس طرح کے جملے اور اسٹیٹمنٹ جو ہیں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا ہوگا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یعنی
آپ نے کہا کہ میں نے کچھ چیزیں نا ابھی تک دیکھی نہیں ہیں اینڈ آف ٹائمز میں سے. کچھ چیزیں جو ہے نا آپ نے کہا کہ ایک چیز وہ کیا ہے کہ ویمن ہو ول بی ڈریسڈ بٹ انڈریسڈ, یعنی فحاشی اور جہاں بدکاری کی بات آتی ہے تو ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اینڈ ہی سیڈ آئی ہیو نیور سین دس. ایک وہ جو کہ جن کے پاس وپس ہیں لائک دا ٹیلز آف آکس, ٹھیک ہے, اور ایک آپ نے کہا کہ یہ جو ویمن ہو آر ڈریسڈ بٹ انڈریسڈ, اینڈ آئی تھنک اباؤٹ دس حدیث اینڈ آئی ایم تھنکنگ کہ صحابہ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل that a person is dressed but not dressed. How is this possible? آج آپ دیکھ سکتے ہیں, آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ there are clothing and there are outfits and there are things whereby you are wearing something but are you really wearing something? یعنی آپ نے جو اپنے آپ کو ڈھانپنا تھا کہ آپ نے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے آپ نے, چاہے وہ بہت ریویلنگ کپڑے ہوں یا وہ بہت فٹڈ کپڑے ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز کپڑے ہوں یا کم ہو یا بہت سی تھرو ہوں, یعنی ایسے بھی لباس آج موجود ہیں کہ جو یعنی ان کے لیے تو اس زمانے میں لوگوں کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ یہ بات سوچنا, اور ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ پروگریس ہے, یہ ماڈرنٹی ہے. دا پوائنٹ از کہ کیا پروگریس جو ہے وہ بلڈنگوں کا نام ہے, کیا پروگریس اس کا نام ہے کہ آپ نے سڑکیں بنا دی ہیں, کیا پروگریس اسی چیز کا نام ہے کہ ہم لوگوں نے گاڑیاں نہیں بنانا شروع کر دی ہیں. واٹ اباؤٹ ہیومن کیریکٹر, واٹ اباؤٹ ہیومن ویلیوز, واٹ اباؤٹ رسپیکٹ, واٹ اباؤٹ حیا, واٹ اباؤٹ پیس آف مائنڈ اینڈ سیٹسفیکشن آف بینگ ود یور فیملی اینڈ بینگ ود یور موم اینڈ یور ڈیڈ اینڈ یور کڈز اینڈ یو نو انجوائنگ مطلب لائف, واٹ ہیپن ٹو آل دوز تھنگس. کیا یہ ماڈرنٹی ہے کہ ہم ساروں کے پاس اب ڈیوائسز ہیں اور ہم اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ڈیوائس پہ لگے ہوتے ہیں؟ اس کو آپ سیٹسفیکشن کہتے ہیں, اس کو آپ مینٹل پیس کہتے ہیں. I still believe کہ a lot of our general public نا they are still sane and they understand it and you can very clearly see from the comments under these posts. لیکن پرابلم جو ہے نا ہمارے جو میڈیا کے جو نیریٹیوز دینے کی کوشش کرتے ہیں نا, you can see a lot of effort being invested into putting a certain kind of mindset, you know. جس میں یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے نا جو اینڈ آف ٹائمس کی, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس ایون جو کچھ علماء کے نزدیک جو مائنر سائنز ہیں نا دیر آلموسٹ آل ایکچولی ہو گئے ہیں, بالکل, اینڈ دیر ویری فیو, کوئی ہینڈ فل رہ گئے ہیں. اور یہ جو پورا ایجنڈا ہے جو ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے تھرو آپ جو کہہ رہے ہیں نا, وہ یہی ہے کہ جو اگلی جنریشن آ رہی مے بی دے ڈونٹ تھنک کہ ہم یہ جو ابھی کرنٹ جنریشن ہے یہ افیکٹ ہوگی, مے بی 15-20 ایئرس ٹائم جو اگلی جنریشن آئے گی نا دے ول بی کمپلیٹلی برین واش. آئی تھنک وی ایز پیرنٹس یہ ٹائم ہے کہ وی ریئلائز دس اور ابھی سے ہم اپنی جنریشن پہ کام کریں, ورنہ تو گئے ہاتھ سے, یو نو. جنریشن سے ایک چیز یاد آئی میرے سامنے ایک پکچر ہے جنریشن پی کے کی, یہ ایک کلودنگ برانڈ ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ جی, یہ میں چاہوں گا اسکرین پہ بھی دکھا دیں, کہہ رہے ہیں کہ جوائستان از اے پیک ان ٹو آر آفرنگز فار دس ونٹر فیسٹیو سیزن ویئر وی سیلیبریٹ دا فینٹیسی اینڈ رازل ڈازل آف سنیما with the leading ladies dressed and presented as fantastical beings. اور یہ جو جوائے لینڈ مووی جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی اس کی کاسٹ کے ساتھ انہوں نے ایک شوٹ کیا اور انہوں نے اس کی سپورٹ ظاہر کرتے ہوئے بہت کچھ لکھا ہے یہاں پہ, اور آگے انہوں نے اپنے اس کی پرائس وغیرہ بتائی ہے جو فرینکلی آئی تھنک اٹس بٹ اوور پرائسڈ بیکاز یو سیلنگ گاربیج اینڈ یو چارجنگ سو مچ. آن ٹاپ آف دیٹ دا گڈ تھنگ ہاؤ ایور از, یہ 2 کامنٹس ہیں رینڈملی میرے سامنے ہیں, میں ان کو پڑھ دیتا ہوں. ایک یہ انہی کے اس پوسٹ کے نیچے کامنٹ ہے, ایک تو مائدہ ناصر کا ہے, وہ کہہ رہی ہیں آئی ایم انفالوئنگ جنریشن پی کے فار پروموٹنگ سچ فلمز, kindly recognize that we are Islamic Republic of Pakistan, not some atheists or Christians. We value Islam more than any stupid art. So that's a good one. Maliha Jabbar ka comment hai inhi post ke niche ke shame on you generation. Transgenderism is completely prohibited in Islam. A man cannot dress like a woman, let alone transitioning from male to female. West کی examples نہ دو ہمیں, یو لیو ان این اسلامک, اور آگے وہ ڈاٹ ہے, اس کو میں نے کھول کے دیکھا نہیں, بہرحال لگتا ہے یہ MW دیکھتے ہیں, which is good. So الحمدللہ مارکیٹنگ گیمکس بھی ہوتے ہیں لوگوں کے, آپ کو پتہ ہے. چلیں مارکیٹنگ گیمنگ اب ان کو لینے کے دینے پڑ ہی جائیں گے, کیونکہ جب لوگوں کا بیک لیش آئے گا تو پھر ظاہری بات ہے. اچھا بھلا آپ بزنس کر رہے ہیں, برانڈ چلا رہے ہیں, برانڈ چلاؤ یار اپنا, یہ کیا ضرورت ہے کہ آپ ان کانسیپٹس کو بزنس کرنے کے لیے ان کانسیپٹس کو آپ پروموٹ کریں جو غیر اسلامی ہیں. اور یہ جوائے لینڈ کے بارے میں اب جو بہرحال چیزیں آ رہی ہیں سامنے وہ دے آر ورس دین آئی تھاٹ. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے اس کے ٹریلر پہ تھوڑی سی بات کی تھی, ایک بردر نے کچھ ڈیٹیلس بھیجی ہیں, آئی ڈونٹ نو بیکاز آئی ہیونٹ سین دا فلم, بٹ انہوں نے جو بتایا ہے کہ اس فلم میں ہے, واللہ عالم انہوں نے کہیں سے اس کا ڈاؤن لوڈ کر لیا یا کہیں سے نکلوا لیا یا وٹ ایور اٹ مائٹ بی, بٹ اٹ از وے ورس دین وی ہیڈ انیشلی امیجنڈ, وے ورس, which is talking about you know perhaps talking about a guy obviously who's having a relationship with another guy, ٹھیک ہے, who is posing to be like a female, and then اس کی بیوی جو ہے وہ بھی ایک اللہ معاف کرے ایک لیسبین ریلیشنشپ میں. سو اٹ از وہ جو کہا تھا نا کہ وی آر یو نو گوئنگ فار اے سیکشل ریبیلین, دس از دا کائنڈ آف نانسنس دیٹ دے وانٹ ٹو پیڈل ان.
still extremely surprised and disappointed, and I'm having a strange feeling. How did they get that certificate from the board in Pakistan? مسلمانوں کا جو میں چاہوں گا وہ دوبارہ سے ذرا سرٹیفکیٹ دکھا دیں کیونکہ یہ اردو میں لکھا ہوا ہے اور اس میں اگلے پیج پر میں دکھا نہیں سکتا. اگلا پیج جو ہے جس پہ انہوں نے تقریباً کوئی 10-12 آئٹم لسٹ کیے ہیں باقاعدہ طور پر کہ کون کون سے پرابلمٹک چیزیں ہیں جن کو ہم مائنس کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اچھا ضیاء بھائی اتنا کلیئرلی قرآن کے خلاف جا رہا ہے. نمبر 1 میرڈ پرسن is engaging in illicit relationship with someone else, stoning to death اگر یہ پروو ہو جائے جی پراپر طریقے سے, یعنی پورے طریقے سے اگر پروو ہو جائے تو اتنی یہ ورسٹ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سب سے دردناک جو کوئی سزا ہے نا اگر اسلام میں, جو کہ بہت مشکل ہے کسی پہ لگانا. ان کے پاس جواب پتہ ہے کیا, یہ معاشرے میں جو برائی ہو رہی ہے نا اس کو دکھانے کے لیے ہم ایسی فلمیں بناتے ہیں. تو آپ یہ جو باتھ روم میں ہو رہا ہے یعنی جو انسان جاتا ہے وہ بھی کیوں نہیں دکھاتے فلموں میں؟ کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ دکھائے نا ہیرو باتھ روم میں گیا ہے اور جا کے جو بھی, تو آئی مین وہ نہیں دکھاتے بیکاز اٹس ویری انپلیزنٹ, رائٹ؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں انپلیزنٹ ہوتی ہیں, آپ نہیں دکھاتے. تو ورنہ تو ہر مووی میں یہ سین ہونا چاہیے تھا نا کہ اب ہم دکھا رہے ہیں وہ باتھ روم میں جاتا ہے, باتھ روم سے باہر آتا ہے, وہ نہیں دکھاتے. یا تو اگر آپ دکھا رہے ہو تو پھر گلوریفائی نہ کرو نا, اس کو ایز سم تھنگ نیگیٹو دکھاؤ, ایز سم تھنگ پنشیبل دکھاؤ, اور بڑا مسکین بنا کے دکھا رہے ہو کہ بہت ظلم ہو رہا ہے. اچھا میں پہلی بات کر رہا تھا کہ یہ ایک پہلی بات ہوئی کہ ریلیشن شپ میں اڈلٹری کی طرف جانا. نمبر 2 یعنی بڑا گناہ کی گنوا رہا ہوں. نمبر 2 promotion of zina, ٹھیک ہے. نمبر 3 promotion of homosexuality again, and that also in the worst form from a married person. Subhanallah. How come can this board neglect these things clearly without any ta'wil and tafsir? fluid family دکھائی ہوئی انہوں نے اپنی طرف سے کہ ہسبینڈ الگ جو ہے وہ ہوا ہوا ہے, ہوک اپ ہوا ہوا ہے, اور دوسرے طرف جو ہے نا خاتون الگ ہوئی ہوئی ہے نا. ویری پرابلمٹک. اور آئی تھنک یہ میں آپس میں آپ کے گوشت گزار ایک چیز کرتا ہوں, وہ یہ کہ انشاءاللہ الرحمن جوائلینڈ کے خلاف بھی ہم پٹیشن ڈال رہے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ میں, اور اس میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بھی باقاعدہ طور پر ریز کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے, اور انشاءاللہ الرحمن اس مووی کو ہم لوگ پاکستان میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی لانچ نہ ہونے دیں, کیونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ anything else. It's about saving our families. It's about saving our generation from this filth which they want to make کہ یہ پاکستان کے اندر یہ چیز عام ہو جائے. تو جی جب تک ہم زندہ ہے تو ہم تو الاؤ نہیں کریں گے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. Above all, it's establishing Allah's hakimiyya, Allah's sovereignty on this land also, and taking steps against those who do things against them. بالکل. اینڈ آئی تھنک کبھی کبھار نا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی سپورٹ جس بھی فارم میں ہو ہمیں شو کرنی چاہیے. دیر از اے ٹائم ٹو ٹاک اینڈ دیر از اے ٹائم ٹو ٹیک ایکشن. تو ہم لوگ باتیں تو کرتے رہتے ہیں, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو پراپرلی لیگل بیٹلز بھی کرنی چاہیے. اور جو لوگ میں سمجھتا ہوں صاحب استطاعت ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, وہ اپنے ٹائم میں سے ضرور ٹائم نکال کے پٹیشنرز بھی بنیں. جہاں پہ بھی وہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں ضرور اٹھائیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ ہمارے ایفرٹس کو دیکھتا ہے کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے, کتنا ایفرٹ کیا ہے. سکسیزفل ہوں یا نہ ہو دیٹس انادر اسٹوری, لیکن ایٹ لیسٹ وی شوڈ ڈو دیٹ. اینڈ آئی نو کہ پاکستانی جو ہماری جنرل عوام ہے اس کا سینٹیمنٹ یہی ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے یہاں پہ وہ گند وہ ٹریش آئے. میں آج چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ کلپس چلاؤں, لیکن فرینکلی وہ میں کلپس نہیں چلا سکتا بیکاز دے آر ویری ایکسپلیسٹ. اور وہ کون سے کلپس ہیں؟ وہ کچھ ایسی مدرز ہیں جنہوں نے وہ کانٹینٹ پڑھ کے سنایا ہے جو امریکن پبلک اسکولس کے اندر 4تھی جماعت کے بچے 7ویں جماعت کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, اور ان کی یا تو پڑھایا جا رہا ہے یا ان کی لائبریریز میں ایکسیسیبل ہے ایز ریفرنس ریڈنگ مٹیریل کہ دس از گڈ اف دے ریڈ اٹ. اور وہ کتابیں ہیں, میں انشاءاللہ یہاں پہ ڈسپلے بھی کر دوں گا. وہ کتابیں جو ہیں وہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو یو ول ہیو این آئیڈیا کہ وہ کتابیں جو ان کی لائبریریز میں پبلک اسکولز میں عام ہیں, اینڈ دا کانٹینٹ از نتھنگ لیس دین پورنوگرافک مٹیریل. یعنی جو ایک پورنوگرافک قسم کا کوئی ناول ہو سکتا ہے نا, اٹس لائک دیٹ, اٹس ویری ولگر. اس لیے میں نے کہا کہ میں وہ کلپ یہاں چلا بھی نہیں سکتا. جو اس میں سے جو ان کے فادرز ہیں نا, اور اسکول کے بورڈ کے سامنے بیٹھے ہیں نا, وہ یہ بول رہا تھا گورا نان مسلم فادر بورڈ کو وغیرہ کہ آئی فیل ashamed in reading this book in front of you guys. How on earth are you teaching this to kids? That's how vulgar it was. Very explicit about exploring your sexuality and trying something with your partner. اب یہ مسئلہ بھی ہے نا کہ انہوں نے یہ میرج کی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, میرج کو یعنی ہسبینڈ وائف والا کانسیپٹ ختم ہو گیا, اب پارٹنر ہو گیا کہ سو آر یو ہیئر ود یور پارٹنر, اور یس آئی ایم ہیئر ود مائی پارٹنر. کا مطلب ہے موسٹ لائکلی وی آر ناٹ میرڈ,
موسٹ لائکلی ول ناٹ میری. پارٹنر وہ شادی کو نہیں کہہ رہے ہوتے, اب کہتے ہیں یس آئی ہیو ملٹیپل پارٹنرس, یس آئی ایم ان این اوپن ریلیشن شپ. وہ ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں اس چیز کو, وہ کہہ رہے ہیں اپنی کنورسیشن میں اس چیز کا ریگارڈ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ میرڈ ہیں یا نہیں, آپ کنیکٹڈ ہیں کہ نہیں, بس پارٹنر. ایک میرج ہے, دوسرا بس لیونگ ٹوگیدر. ہاں, وہ جو لیو ان کلچر انہوں نے بنایا ہوا ہے, لیو ان کلچر. اور اس میں ان کو یعنی اکثر اوقات جو خاص طور پہ مجھے ان پہ حیرت ہوتی ہے جو خواتین اس کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں فیمنزم کے نام پہ, یہ ایکچولی ایک مرد کے فیور میں چیز جاتی ہے جہاں پہ وہ صرف آپ کا پارٹنر ہو اور آپ کا ہسبینڈ نہ ہو. اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنی ساری ذمہ داریوں سے فری ہو چکا ہے, وہ سارے نان نفقے سے فری ہو چکا ہے. وہ یعنی بلکہ میں یہاں تک ایڈوکیٹ کروں گا کہ اگر کوئی واقعی میں سیاڑا مرد ہو نا, سیاڑا جو ذرا اوور اسمارٹ ہو رہا ہو, وہ کہے گا آئی ووڈ پریفر اف مائی پارٹنر از اے فیمنسٹ. یو نو وائی؟ بیکاز ایوری ٹائم آئی گو ٹو ہیو ڈنر آئی ٹیل ہر کہ سویٹی لاسٹ ٹائم میں نے بل دیا تھا نا, اب آپ دیں. تو ہم تو ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں نا. اور اگر کوئی رستے میں ہم کہیں جا رہے ہیں اور کوئی برگلر آ جاتا ہے, وائی شوڈ آئی پٹ مائی سیلف آن دا لائن ٹو سیو یو؟ نو آئی وونٹ. وائی ناٹ یو گو اینڈ سیو می؟ یو نو, اینڈ ایز لانگ ایز وی آر بوتھ ورکنگ دیٹس بیٹر, بیکاز آپ بھی کام کریں, میں بھی کام کروں, آپ بھی کمائیں, میں بھی کماؤں گا, اینڈ ہم ایکول کھیلیں گے. مجھے آپ کے لیے پرووائڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنا, اب میرے پے سے آپ کیوں نکالیں گی پیسے؟ وائی شوڈ مائی پے بی موسٹلی گیون ٹو یو؟ وائی؟ ایکچولی یہ ہو رہا ہے ویسٹ میں, دس از ہاؤ دے آر لیونگ ایکچولی. تو یہ تو مرد کے فائدے کی بات ہے. اور پلس کیونکہ شادی ہوئی کوئی نہیں ہوئی, عورت ایونچولی اگر پریگننسی تو عورت کو ہی ہوگی نا, مرد کو تو نہیں ہوگی. آپ پھر بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ نہیں, مجھے نہیں پتا پریگننسی آپ کی ہوئی ہے, بھی کام کرنا ہے. ہاں آپ کام کریں, آپ کام پہ جائیں. ہم تو ایکول کی بات کر رہے ہیں, تو ساری ذمہ داریوں سے آپ بری ہو جاتے ہیں. تو ایک جو بہت ہی کلیور قسم کا ایول مائنڈیڈ مرد ہے, اس کے لیے تو بہت فائدے کی بات ہے کہ اس کی جو بھی پارٹنر ہے وہ ایک فیمنسٹ ہو. اس میں تو ابھی یہ باہر یہ جو جس لیول پہ یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جا رہے ہیں, اس میں عورتیں ہی زیادہ ہیں ورسز مین, اور مرد بھی. خیر دیکھیں, ایون مرد کے لیے بھی ایک اسٹیبل ریلیشن شپ ہونا از گڈ فار ہز ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ بھی. یس, وہ جو ایک ٹیمپریری فائدہ تو اس کو مل رہا ہوتا ہے, وہ اپنے یاشی کر لے گا یا اپنے مزے کر لے گا 4 جگہ منہ مار کے بھی, بٹ دیٹس ناٹ گڈ فار ہم ادھر. اور میں آئی واز ریڈنگ دیٹ آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹ ایئر, بٹ 2030 2040 وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے جو بڑی اور سب سے میجر جو بیماری ہوگی نا, ایک تو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوگی, اور اس میں بھی نمبر 1 وڈ بی ڈپریشن. اور وہ جس طرح ہم جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں نا, اور جو ہم سوسائٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں تھرو سوشل میڈیا, تھرو دس ڈسٹرائنگ دا, ایک جو وہ آپ کہہ رہے تھے نا جو رہ گیا ہے ایک سوشل فیبرک کی جو مین جو روٹ ہے وہ میرج ہے, جو وہ بھی تباہ ہو جائے گا تو پیچھے رہ کچھ نہیں جائے گا. ہر لحاظ سے تو آپ نے تباہ کر دی, اکانومی اور ساری چیزیں سسٹم سے تباہ کر دی ہیں. اب آپ سوشل میڈیا سے ویسے ہی بچوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں. سوسائڈ ریٹس ویسے ہی 3 یا 4 ٹائمز ہو گئے ان دا لاسٹ 10 ایئرس, ٹین ایج سوسائڈ ریٹ صرف. تو یہ جو چیز ابھی ہو رہی ہے نیکسٹ, اگر یہ اسی طرح چلتی رہی تو مینٹل ہیلتھ ایشو ول بیکم دی بگیسٹ ایشو ان دی ورلڈ. دیکھیں, آپ کو اتنا کچھ ہوتا ہے بندے کی زندگی میں جس سے اس نے ڈیل کرنا ہوتا ہے, صبح سے لے کے شام کو جب بندہ گھر آتا ہے. یو نیڈ اے لائف پارٹنر, ایکچولی لائف پارٹنر جو کہ ہسبینڈ اور وائف کی شکل میں ہو سکتا ہے, جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اٹیچڈ ہے, باؤنڈ ہے تھرو سم ادر ریسٹرکشنز اینڈ تھرو سم ادر فورسز ایز ویل. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اتنی پروفاؤنڈ اور ڈیپ آیا ہے, اس کے اندر اتنا کچھ کورڈ ہے. لباس, آئی مین دس از سم تھنگ دیٹ protects you, یعنی لباس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں بیسیکلی. it covers you, it benefits you, beautifies you, need it, it beautifies you, mashallah. It has so much in it. ایک دوسرے کے ساتھ لائف پارٹنر کی فارم میں ہونا, ہسبینڈ اینڈ وائف کے ساتھ کے طور پہ رہنا. یہ جو آپ ڈپریشن اور مینٹل النیسز کی بات کر رہے ہیں, دس اگر آپ میاں بیوی یعنی جو طریقہ کار ہے اس طرح بن کے رہتے ہیں, اتنی چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. دیٹس مور کمٹمنٹ بیسیکلی اور مور رسپانسبلٹی, یو نو. اور میرج کے علاوہ رہنا اصل میں تو وہ سیکشولی چارج ہونا ہے, اصل میں تو وہ سیکشل ریزنس کی وجہ سے وہ ہونا ہے. کسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھنا نہیں چاہ رہے نا کہ ہم کیوں باندھیں اپنے آپ کو, خیال نہیں رکھنا چاہ رہے. You are avoiding and escaping responsibilities, and you do not want to strengthen that relationship too much کہ جی میں میرے پاس ہمیشہ اسکیپ ایک ہو, یعنی کہ میرا جب بھی دل چاہے I will go there and here. I think women are being deceived into this, you know. They don't know that they are being played with. Much more نقصان. Obviously man. لیکن اس میں I was listening to someone, وہ بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ جو ابھی ہم رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں نا, کہتے ہیں اس وقت ہمارا ایجنڈا نا اتنا زیادہ وومن کی رائٹس پہ کہتے ہیں رائٹس کے بارے میں بیسکلی مائی رائٹس آر یور رسپانسبلٹی اور یور رائٹس آر مائی رسپانسبلٹی, اینڈ نو بڈی از ٹاک اباؤٹ دا رسپانسبلٹی والا پارٹ. اور
بائی ڈیفالٹ نا ویسے مردوں کو, ہم لوگ میرڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا, وی وانٹ ٹو بی رسپانسبل اینڈ رسپانسبل, ہم چاہتے ہیں ہم اپنی فیملی کی رسپانسبلٹیز اٹھائیں, وہ سارے کام شام کریں. باہر ایک اب جو لوگ میرڈ کپل صحیح طریقے سے نہیں رہ رہے نا, مین ہیو نو سینس آف رسپانسبلٹی, اینڈ ایک تو یا تو وہ ان کو لیزی بنا دیتا ہے, اینڈ دیٹ لیڈس ٹو دیئر مینٹل ایشوز, بیکاز ان کو لگتا ہے ہم کسی کام کے نہیں ہیں. تھوڑے عرصے بعد شروع میں تو یشی کر لیں گے, جو ویڈیو گیم کھیلتا رہے گا, جو مرضی کر, لیکن آفٹر وائل دے اسٹارٹ ٹو فیل کہ یار ہم لوگ یوزلیس ہیں, کیونکہ اس کی فطرت میں ہے. عورت کے اندر بائی ڈیفالٹ اگر وہ شادی کرتی ہے یا بچوں کی طرف جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ایک اس کو پریگننسی سے گزرنا ہے نا, اس کا بچہ ہوتا ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈالا ہے کہ اس کی تو ذمہ داری اٹھا لیتی ہے, تو شی گیٹس سم سارٹ آف رسپانسبلٹی, کچھ اس کو میننگ مل جاتا ہے لائف کا. مرد کو تو وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا. سو یہ جو سسٹم بنایا ہوا ہے نا, اس میں جو فیمنزم کے تھرو عورت بھی بچے نہیں پیدا کر رہی, جو کہتی ہے وہ اپنے ایک سائیکل میں پھنسی ہوئی ہے, یہ بندہ ایک اور اپنے سائیکل میں پھنسا ہے. کمپلیٹ کیوس ہے یہ, جو ایک فطرت کے اگینسٹ جانا ہے بالکل. جو ایک سب سے بڑی اس پہ ریسرچ ہوئی ہے نا, جو بلانچ فلاور کی ریسرچ ہے, وہ 1970 سے لے کے 2005 تک ہوئی تھی, جس کا نام ہے دا پیراڈاکس آف ڈکلائننگ فیمیل ہیپینس. اور اس پوری ریسرچ میں انہوں نے یہ کی بھی یو ایس اور یورپ میں کی تھی, جہاں پہ فیمنسٹ موومنٹ بہت زور و شور سے آگے بڑھی ہے. اور یہ اتنی ڈیمننگ ایویڈنس ہے فیمنسٹ موومنٹ کے اگینسٹ, کیونکہ سب سے بڑی, اور یہ کسی مولانا حضرت کی تو نہیں ہے نا, ان کی یعنی انہی کے کیمپ سے ریسرچ آ رہی ہے. فیمنسٹ ہی ٹرائی کر رہے ہیں ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ فیمنزم کے ساتھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا, اور اس کو کہہ رہے ہیں دا پیراڈاکس آف ڈکلائننگ فیمیل ہیپینس. کیونکہ جب سے ہم لوگوں نے فیمنسٹ موومنٹ کو فروغ دیا ہے اور عورتوں کو کہا کہ باہر نکلو اور کام کرو اور یہ کرو وہ کرو, تو عورتوں کی خوشی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. یعنی سرپرائزنگلی وی تھاٹ کہ دس وڈ گیو دیم ہیپینس, بٹ اٹس ناٹ. اینڈ ہیئر از دا پرابلم. دا پرابلم از کہ آپ نے کیا کیا کہ, اور الٹا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیمنزم سے مردوں کو زیادہ فائدہ ہوا ہے, کہ مرد جو ہے نا, وہ جو میں نے بات پہلے کی تھی, تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی عورت جو ہے جس کو ہم نے کام پہ لگا دیا نا, بچے تو پھر بھی اسی نے پیدا کرنے ہیں. جب شادی ہوگی یا ریلیشن شپ ہوگا جو بھی ہوگا, تب بھی یعنی یو ول ہیو ٹو بیئر دا چلڈرن اینڈ یو نو ٹیک کیئر آف دیم اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو وہ تو اس کو وہ کہتے ہیں ڈبل برڈن, کہ آپ کے اوپر ایک برڈن, ایک تو مدرہڈ کا برڈن ہوگا, دوسرا آپ کے پاس کام کا برڈن ہوگا, تو پھر آپ کے کمانے والا بھی ہوگا, اور یو ول ناٹ بی ایبل ٹو مینٹین یور لائف اسٹائل اور دا تھنگز دیٹ یو وانٹڈ اینڈ آل دیٹ. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو وومن کی ہیپینس ہے نا اور سیٹسفیکشن ہے, جس طرح ابھی خرم نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ اصل میں جو ہیپینس ہے نا, وہ میں اس کو ذرا پکچر پینٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. وہ اللہ تعالیٰ نے نا عورت کی نیچر میں ہی ڈالا ہے کہ ٹو بی ان دیٹ لونگ ریلیشن شپ ویئر شی از ٹریٹڈ لائک اے کوئین, ویئر شی از پرووائڈیڈ فار, ویئر شی از کیئرڈ فار, ٹھیک ہے, اینڈ شی ہیز ہر اون چلڈرن, شی ہیز اے فیملی. وہ ان کو ریز کرتی ہے, وہ ان کو پالتی ہے, وہ ان کے اوپر اپنی جان مارتی ہے. اور ایک ماں ہی بتا سکتی ہے کہ اگر اس کا بچہ خطرے میں ہے نا, تو ماں اپنے آپ کو اپنے بچے سے آگے لے آئے گی, ٹھیک ہے. لیکن یہ کوئی کارپوریٹ وومن جو ہے نا اپنی جاب کے لیے نہیں کرے گی کہ میں اپنی فار ایگزامپل میک ڈونلڈس میں کام کرتی ہوں, آئی فلپ برگرز, اور میک ڈونلڈس کے اوپر کوئی بندہ فائرنگ کھول رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں کہ نہیں میک ڈونلڈس سے کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. دیٹ ول نیور ہیپن. اے وومن ول نیور پٹ ہر سیلف ان فرنٹ آف ہر کریئر, کہ میرا کریئر, میں اپنی گولیاں کھا لیتی ہوں, میرے کریئر کو کچھ نہیں کہنا, میری کمپنی کو کچھ نہیں کہنا, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن دس ول ہیپن ایوری سنگل ٹائم ان دا کیس آف اے مدر, کہ جو اس کا ریلیشن شپ ہے. اور جب آپ اس کمپنی سے فائر ہوں گے نا, ایونچولی تو ہو جائیں گے آپ فائر, تو یو ول بی فارگوٹن ان اے ویک, نو بڈی ول ریمبر یو. کون تھی, اچھا کون, سوری نہیں, ہاں ہوتی تھی ایک زمانے میں, ٹھیک ہے جی, رات گئی بات گئی, بات ہی ختم. بٹ ود یور چلڈرن, ایون اف یو ہیو پاسڈ اوے, آپ کی ڈیتھ بھی ہوگی ہے, آپ کے بچے روز صبح اٹھ کے نا آپ کے لیے دعا کریں گے کہ ہماری ماں ہوتی تھی, اس نے ہماری تربیت کی تھی. یعنی ایون اگر ایک بچے کو آپ نے عادت ڈالی نا کہ بچے صبح اٹھتے ہی ماں کو کس کرتے ہیں, تو آپ کے مرنے کے بعد بھی نا بچے ہوا کو چوم رہے ہوں گے کہ ہماری ماں یہاں ہوتی تھی ہمارے ساتھ. دیٹس دا ویلیو. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں ڈالی ہوئی ہے. ٹو ڈینائی دس از ٹو ڈینائی یور اون ریالٹی. اینڈ سو اب جا کے ان کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بات جو ہزاروں سال پہلے ہمیں یعنی مسلمانوں کو بات پتہ تھی, اور وہ یہ کہ اصل میں اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے مرد کو بھی پیدا کیا, جس نے عورت کو پیدا کیا. اور آپ کو پتہ ہے جو آپ نے بھی بات کی تھی نا کہ مین وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, دے وانٹ ٹو بی رسپانسبل. وہ جو ڈاکٹر جان گرے کی کتاب ہے نا, مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس, اس میں وہ کہتے ہیں کہ مین وانٹ ٹو بی سپر مین. یعنی سپر مین کس طرح سے کہ مین وانٹ کہ مجھے کوئی ٹاسک دیا جائے, کوئی کام دیا جائے, میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. دیٹس ہاؤ دے increase their self esteem, that's how they feel that they are wanted. ایک مرد کے لیے سب سے پریشان کن بات یہ ہوتی ہے when they feel they are not wanted anymore. اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے پیچھے بھی ایک اسٹڈی ہے کہ I mean why is it کہ you know you have this concept of grumpy old men. grumpy old men کا concept کیوں, کیونکہ اکثر اوقات ریٹائرمنٹ کے بعد نا a man will feel کہ as if you know I'm not, میں نے کہا کہ 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 میں نے کہ
useful anymore. And so what will happen is that they'll start interfering in maybe things that are happening around the house. چھوٹی چھوٹی باتوں میں interfere کریں گے, لوگ کہیں گے یار یہ کیا پرابلم ہو گیا. What you don't understand is کہ think of it from that person's perspective, you know, کہ وہ کیوں گرمپی ہو رہا ہے, بیکاز وہ اتنا ایک ایکٹیو شخص تھا, وہ اتنا کام میں ایک مصروف آدمی تھا, اور اب اس کو آپ نے بیک سیٹ دے دیا کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو دے فیل کہ یار نہیں, دس از ناٹ اوکے, آئی اسٹل وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی فیملی. سو ون تھنگ دیٹ وی کین ڈو فار آور پیرنٹس, اسپیشلی آور فادرز, از ٹو یو نو اسپینڈ ٹائم ود دیم, سٹ ود دیم. خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ باپ جو ہے نا, باپ دیکھو ماں کی عظمت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا, وہ تو ہم لوگ کرتے بھی رہتے ہیں اور وہ حدیثیں بھی سناتے رہتے ہیں, لیکن باپ کی عظمت میں صرف اتنا ہی کہوں, آپ سے یہ بات کہوں گا کہ باپ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو ساری زندگی جو ہے نا اپنے آپ کو فیملی سے دور رکھتا ہے ان آرڈر ٹو پرووائڈ فار دیم. وہ سب سے زیادہ فیملی سے دور رہتا ہے کیونکہ اس کے دور رہنے میں ہی اس کی محبت ہوتی ہے. بڑی عجیب بات ہے, کیونکہ وہ کام پہ جاتا ہے نا, صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے, صبح جاتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ لوگ تو بزنس میں 9 to 9 ہوتے ہیں, صبح 9 بجے جاتے ہیں, رات 9 بجے جاتے ہیں, away from home into another country, you know. They are or sometimes even that. Why are they're away from the family not by choice or by willingness or anything like that. وہ کیوں کر رہا ہے سارا, اتنی جان کس کے لیے مار رہا ہے, وہ اپنے لیے. آپ کو پتہ ہے اس پہ بھی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ یعنی فار ایگزامپل جو امریکہ کے اسٹیٹس بتاتا ہوں آپ کو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک امیریکن ہاؤس ہولڈ کے اندر مرد کا جو نیٹ سیلری بچتی ہے اس کے پاس وہ تقریباً $10,000 ہے, جو اسپینڈنگ منی بچتی ہے اس کے پاس اپنے لیے, اور جو عورت کی بچتی ہے وہ $14,000 ہے. اور مرد جو ہے وہ زیادہ تر پیسہ اس کا تو گھر پہ لگ جاتا ہے, یعنی اپنی بیوی پہ, اپنے بچوں پہ, اپنے گھر کی ضروریات پہ, روٹی, انڈے, ڈبل روٹی وغیرہ اس پہ لگ جاتا ہے. تو جو اس کے پاس نیٹ رہتا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے. تو ویمن ہیو مور اسپینڈنگ کیش, وچ مینس کہ اسی لیے ایڈورٹائزنگ کمپنیز جو ہیں وہ ہمیشہ ویمن کو ٹارگیٹ کر رہی ہوتی ہیں. کسی بھی آپ شاپنگ مال میں چلے جائیں, دے آر ٹارگیٹنگ ویمن ان دا برانڈنگ, ان دی ایڈورٹائزنگ, دے ٹارگیٹنگ ویمن بیکاز دے نو ویئر دا منی از ایٹ, دے نو ہو ہیز مور اسپینڈنگ پاور. ارننگ کی جو بھی بات ہے وہ اسپینڈنگ ساری یہاں ہو رہی ہے. تو ایک باپ جو ہے نا وہ ساری زندگی یہ کرتا ہے. اب مجھے بتائیں, یہ ہمارا دین یہ نا جو کہتا ہے کہ آپ یہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا. قوام کیوں بنایا؟ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ڈال دی ہے, آپ نے پرووائڈ کرنا ہے, آپ نے پروٹیکشن دینی ہے, سیفٹی دینی. میں اگر اپنی وائف کے ساتھ سڑک پہ جا رہا ہوں اور آگے سے کوئی چور ڈاکو وغیرہ آتا ہے, میرے دماغ میں ایک سیکنڈ کی بھی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی ٹو پٹ مائی سیلف آن دا لائن. Not even, یعنی کہ let me think about this, who should I save right now? It will not be, it's an absolute no brainer. It's an absolute no brainer. یعنی اگر کوئی تھریٹ آ گیا, کوئی بھی تھریٹ, ایون چلو کوئی جانور آ جائے, ہم لوگ اکثر چلے جاتے ہیں پہاڑوں میں, تو ہم کہیں جو نا جنگلات میں سے آگے کوئی چیتا آ جائے یا کوئی بھیڑیا کچھ بھی آ جائے, I have not even a second, it's instinctive کہ I need to be in front right now, even if that kills me. ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ صرف یہی نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی ہیوی کام کرنا ہے, کوئی سخت کام کرنا ہے, آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے, آپ وائف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ ایک دوسرے کو سوچتے رہیں گے تم جاؤ گی یا میں جاؤں گا, ہم دونوں ایکول ہیں, ایکول رائٹس ہم ایکسپیرینس کریں گے. آپ خود فطرت ہے انسان کی, اور یعنی یہ اچھا سمجھدار خاتون جو ہے نا, مسلمان خاتون خاص طور پہ, کیونکہ ہمارے مسلمانوں کو بہت مسئلہ ہو گیا اس لیے میں بات کر رہا ہوں, شی شوڈ چیرش دس کائنڈ آف جو اسلام نے اسٹیبلش کیا, رجال قوامون, اور مرد کو یہ ذمہ داری دی اور عورت کو یہ. چیرش واٹ you can sit at home, you don't have to worry about earning, جیسے کہ ویسٹ میں وری ہو چکا ہوا ہے, ہم رہ کے آئے ہوئے, ہم دیکھتے ہیں. آپ کو چپ کر کے گھر میں بیٹھ کے مرد پہ ذمہ داری لگائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ موافق بنایا ہے اس حوالے سے کہ وہ ہر طرح کا کام کر سکتا ہے, باہر کے معاملات زیادہ بہتر ڈیل کر سکتا ہے مرد. آپ گھر بیٹھ کے چیرش کریں اس چیز کو کہ آپ کے اوپر ایک ذمہ دار لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ کو وہ فورس بھی نہیں کر سکتا باہر جا کے کام کرو. اگر آپ کو وہ فورس کر رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے. ہی از ناٹ الاؤڈ. یعنی کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داری بیوی پہ نہیں ڈال سکتا کہ میں گھر بیٹھتا ہوں بیگم آپ ایسا کریں, آپ کام پہ جائیں اور 9 to 9 آپ کام کریں اور میں یہاں پہ بچے پالتا ہوں. وہ نہیں کر سکتا کہ جی ہماری انکم کم ہے جی آپ بھی کریں یوں. یہ فورس یہ مرد نہیں کہہ سکتا اپنی بیوی کو. دیکھیں عورت اگر خود سے کرنا چاہے تو وہ ایک اور پروویژن ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب حلال طریقے سے کرنا چاہے تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے. لائک فار ایگزامپل اسکول ٹیچرز ہوتی ہیں, ڈاکٹرز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو اسلام دیتا ہے. بٹ یہ ویسٹ میں تو اب یہ ایسا ہو گیا, مجبوری بن گئی ان کی. اور دیکھیں اتنا, اب دیکھیں نا سارے سسٹمز ان کے آپس میں انٹر لنکڈ ہے نا, تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ویسٹ میں لٹرلی ہر بچہ پیدا ہو رہا ہے ڈیٹ میں پیدا ہو رہا ہے.
یعنی ابا جان کے اوپر لون چڑھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے گھر بھی مارگیج پہ لیا, گاڑی بھی آپ نے لی جو ہے نا لون کے اوپر, اس کے علاوہ آپ نے اپنی جو ہے نا انشورنس اٹھائی ہوئی ہے, اس کے علاوہ بچے کی بھی آپ نے کالج کی بھی ٹیوشن آپ نے لی, اسٹوڈنٹ لون, ایوری تھنگ, یہ سارا کچھ ہے. اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ غلامی میں پیدا ہو رہا ہے کیونکہ آلریڈی اس کے اوپر ایک ڈیٹ چڑھا ہوا ہے. اور آپ اب دونوں پیرنٹس مل کے پہلے تو وہ قرضے اتارے نا جو آپ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد ہم کوئی لائف گزارنے کے بارے میں سوچیں گے. یہ جو ہے نا, یہ ابھی ہم جو بات آپ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ ایک عورت کا جو نیچرل ماں کا جو ہے, اور اگر آپ اس طریقے سے لائف اسٹائل گزارے نا صحیح اسلام والے طریقے سے, اس میں واللہ عورت کی اتنی خیر ہے. اگر آپ ایون پاکستانی ہمارے گھروں میں فیملی جو بڑی فیملیز ہوتی ہیں اس پہ سب سے زیادہ رتبہ ہائیسٹ کس کا ہوتا ہے؟ نانی کا اور دادیوں کا اور ماؤں کا اور خالوں کا. دے کم بفور دادا دادی, سوری دادا یا ناناز. مطلب آپ کہیں بھی گھر میں جاتے ہیں نا, ایون میرے گھر میں جیسے میری بہن وغیرہ کے بچے آتے ہیں نا, تو مائی مدر از دا سینٹر, وہ شی از دا مین ون. والد صاحب کے پاس یا کسی اور مرد کے پاس نا بچے سیکنڈری جا رہے ہوتے ہیں, اور بائی ڈیفالٹ عورت وانٹس دس کائنڈ آف فیلنگس, اس کے بچوں سے محبت, اس کو ملنا, اس کو مطلب وہ چیز اس کے لیے یہ چیزیں بڑی انپورٹنٹ ہے. ایون ہسبینڈ سے بھی مانگ رہی ہوتی ہے نا, کہ اگر آپ نے ایگزامپل دی نا کہ کوئی جانور آتا ہے تو مرد آٹومیٹکلی آگے جاتا ہے, عورت آٹومیٹکلی اپنے ہسبینڈ کے پیچھے چھپتی ہے. اس کا انسٹنکٹیو یہ ہوتا ہے کہ شی وڈ جسٹ ہگ دا, اور پکڑے گی ہسبینڈ کو, مرد کو پکڑے گی. اور یہ اللہ کا نظام ہے, یو نو اف دا ویمن انڈرسٹینڈ کہ یار یہ میرا رول ہے اور مجھے اس کے لانگ ٹرم بہت ہی بینیفٹس ہیں, مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شی از دا ون ہو بینیفٹس. اور آپ نے جو دوسری بات کی تھی نا, جو والد ہوتا ہے وین ہی گروز اولڈ اور جو گرمپی ہونا شروع ہو جاتا ہے, آئی تھنک دس سو امپورٹنٹ کہ جو گھر میں جو لوگ بھی ہیں نا, وہ کبھی بھی اپنے اگر اولڈ فادر ہیں یا کوئی بڑا ہے نا, ان کو کبھی بھی فارغ نہ کریں. ڈونٹ ٹیک رسپانسبلٹیز فرام ہم, کہ اب آپ کچھ نہ کریں اور آپ بس بیٹھ جائیں. دیٹس ڈیٹریمنٹل ٹو ہز ہیلتھ. زندگی کام کیا اس کو آپ کرنے دیں, کیپ ہم بزی, بیکاز دیٹس واٹ کائنڈ آف فلفلز ہم ان سم وے شیپ اور فارم. ایک عورت گھر, ہاں وہ عورت جو گھر میں بیٹھتی ہے اس کا ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. اینڈ گیو یور فادرز ٹائم, بیکاز سیڈلی نا ہم لوگ پتہ ہے کہ اگر مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ ٹائم لے ہی لیتی ہیں, اور ہماری ان کے ساتھ اس طرح کی بانڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے, وہ شام کی چائے کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے. اکثر جو اگنور ہو جاتا ہے نا وہ بیچارہ باپ ہو جاتا ہے, بیکاز ہی از ناٹ ڈیمانڈنگ ٹائم فار ہمسیلف, ہی ڈزنٹ ڈیمانڈ دیٹ کائنڈ آف اسٹف. بائی ڈیفالٹ چپ کر کے اپنا کام سے کام رکھ رہا ہوتا ہے. اینڈ بچے اکثر اس چیز کو نا کیجولی وہ لے لیتے ہیں کہ اچھا یار شاید ہی ڈزنٹ نیڈ آر ٹائم, مے بی ہی ڈز, اینڈ بیکاز ہی از ناؤ ہی ہیز مور ٹائم فار ہمسیلف. وہ بیچارے اکیلے بیٹھ کے پولیٹیکل شوز یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں گے. کڈس شوڈ گو اینڈ بائی ڈیفالٹ اسپینڈ سم ٹائم, اینڈ جسٹ مطلب آپ بیٹھے ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں, اپنے دن کے بارے میں بتائیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بیکاز یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ آپ کا سب سے آسان دروازہ ہے جنت کے لیے, اینڈ اولڈ پیرنٹس اسپیشلی. جو خیر کا راستہ ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہمارے جو ٹریڈیشنل فیملی ویلیوز ہیں نا, جو ٹریڈیشنل فیملی اسٹرکچرز ہیں, اس میں بہت خیر ہے, جس سے ہم لوگ نا اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم لوگ آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے ہیں. کہ جہاں پہ وہ نیوکلیئر فیملی کی طرف چلے گئے ہیں, جہاں پہلے ایک جوائنٹ فیملیز ہوتی تھیں, یا چلیں جوائنٹ نہ بھی ہوں, کم از کم فیملی آپس میں ایک یونائٹڈ بلاک تو ملنا جلنا تھا, سلام دعا تھی سارے. یعنی مجھے بچپن میں یاد ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ آپس میں جو ہے نا گھلتے ملتے تھے, بیٹھ جاتے تھے, گپے مارتے تھے, بیکاز اس ٹائم پہ یہ سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں اتنی نہیں تھیں. تو ایوری بڈی ہیڈ دس ٹائم ٹو بی فیس ٹو فیس ود ایچ ادر, یو نو, اور آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنا, چیزیں ڈسکس کرنا, یہ بہت سارا کچھ. تو جتنا زیادہ ہم ان چیزوں کی طرف بھی واپس جائیں, نمبر ون, اور نمبر ٹو, ہیونگ دوز ٹریڈیشنل فیملی رولز ویئر بائی دا ہسبینڈ ٹیکس رسپانسبلٹی فار دا فیکٹ کہ میں نے گھر والوں کے لیے کما کے لانا ہے, میں نے کوشش کرنی ہے کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے جہاں تک امپروو ہو سکے میں نے اس کو امپروو کرنا ہے, اس کے لیے میں نے کانسٹنٹلی اسٹرگل کرنا ہے کہ آئی پرووائڈ دا بیسٹ فار مائی فیملی, ناٹ جسٹ دا بیئر منیمم, بٹ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں اس کو بہتر سے بہتر کروں, ہارڈ ورک کروں. میں کیوں ہارڈ ورک کرتا ہوں؟ اپنی فیملی کے لیے کرتا ہوں, تاکہ میرے بچوں کو اچھی ایجوکیشن مل جائے, اچھا گھر مل جائے, وغیرہ وغیرہ. اور بیوی جو ہے وہ بھی پرائمریلی دیکھتی ہے کہ میں نے ان بچوں کی تربیت کرنی ہے. اسی لیے وہ نیپولین نے کہا تھا نا کہ گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی گیو یو گریٹ نیشن. تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی ماں جو ہے وہ پورے گھر کا موڈ اور ٹیمپرمنٹ سیٹ کرتی ہے. ماں جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے کہ گھر میں کیا چیزیں ہوں گی اور کیا نہیں ہوں گی, کیونکہ ابا جان تو زیادہ تر گھر سے باہر ہیں. لیکن obviously there are situations جہاں پہ ماؤں کو کام کرنا پڑ جاتا ہے. کبھی سچویشن ایسی ہوتی ہے جہاں پہ باپ یا تو فوت ہو گیا یا کوئی اور ایسے سرکمسٹانس پیدا ہو گئے. تو ہم ان ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں ان نارمل کی, اس چیز کی کہ جو ایک نارمل فیملی کے اندر ہونا چاہیے, جو کہ ہمارے یہاں صدیوں سے چلا آ رہا ہے. مطلب اٹس ناٹ سم تھنگ نیو ہمارے یہاں یہ. اور یہ
the point to understand is that there is happiness in that model. Yes. There is happiness, there is overall satisfaction, there is overall contentment in following that particular model. ایگزیکٹلی یہی بات اس وقت کر رہا تھا جابری کہ ایک سمجھدار مسلم خاتون نا اس کو بڑا انجوائے اور چیریش کرے گی کہ اس کو گھر بیٹھ کے اس کو ایک مرد جو ہے نا وہ اس کے لیے کما کے بھی لائے گا, نان نفقے کا بھی رسپانسیبل ہے, باہر کے جتنے معاملات ہے پروٹیکشن کا اور ہر طرح سے وہ اس کو گھر میں مل رہا ہے. شی شوڈ چیریش دیٹ ایز لانگ ایز شی کین اویل دیٹ, اور پھر وہ اپنی ذمہ داریاں دیکھے گھر میں بیٹھ کے. یہ تو مجھے اس سے وہ یاد آ رہا ہے کہ یہ وہ والی بات ہوگی جو لوگ نا اس کو چھوڑ کے نا, یہ فیمنزم, یہ ساری فیمنسٹ موومنٹس اس کو چھوڑ کے تو عورت کو باہر نکال رہی ہیں اس کی اصل مقام سے, اصل پلیس سے. یہ ایسے ہوا جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہ من و سلوہ آ رہا تھا نا, تو ان سے آخر کار ان پہ نہیں صبر ہو سکا, تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں وہ بھی چاہیے, ہمیں کچھ اور دیں, ہمیں اس پہ صبر نہیں ہو رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا, جو قرآن میں ریکارڈڈ ہیں ورڈز, کہ تم اچھی چیز چھوڑ کے تم جو ہے نا وہ جو اس سے بری چیز ہے وہ اس کی خواہش کر رہے ہو. خواتین کو جو اسلام نے جس طرح کا سیٹ اپ بنا کے دیا ہے, جس چیز کے لیے موافق قرار دیا اور جہاں پہ ان کو رکھا ہے, وہ اس کو چھوڑ کے جو کہ اچھی چیز ہے, آپ کو سب کچھ لایا مل رہا ہے, پروٹیکشن آپ کو ملے گی, نان نفقہ آپ کو, گھر کا رہنے کی جگہ آپ کو ملے گی, کپڑے آپ کو ملیں گے پہننے کے لیے, آپ نے صرف اپنا رول پلے کرنا ہے. آپ بہتر چیز چھوڑ کے کم بہتر اور پرابلم والی اور 100 طرح کے مسائل والی چیز میں جا کے جانا چاہ رہے ہو, جس کا ہم نے سارا ڈسکس کیا ابھی. کیونکہ اصل میں ہوا یہ کہ جو ویسٹ کی طرف سے جو نیریٹو پش کیا گیا نا, وہ یہ ہے کہ اس میں فریڈم, عورت کی کامیابی جو ہے نا, عورت کی خوشی جو ہے وہ بہت زیادہ کریئر اورینٹڈ بننے میں اور کارپوریٹ جاب کرنے میں. یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں لوگوں کو سرو کریں تو آپ ایک بڑے آنریبل پروفیشن میں ہیں, لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو سرو کریں تو آپ ایک سلیو اور ماسٹر ریلیشن شپ میں ہیں. اگر آپ یعنی کسی جگہ پہ ریسٹورینٹ میں شیف ہیں تو آپ بڑی زبردست قسم کی جاب کر رہی ہیں اور یو آر اے ویری امپاورڈ وومن, بٹ اگر آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا بنائیں تو آپ جو ہے نا ایک سلیو ماسٹر ریلیشن شپ میں ہیں. اینڈ لائک وائز جتنے بھی سارے کام آپ لے لیں, یعنی آفس میں باس کی اور اس کی رولز کے اندر رہنا اور ان کے لیے محنت کرنا, ایکسٹرا آورز لگانا, ایکسٹرا ایفرٹ کرنا, وہ بہت اپریشیٹڈ ہے. گھر میں وہی ایکسٹرا ایفرٹ کر لینا. اچھا مزے کی بات پتہ کیا ہے, موسٹ لائکلی چیز یہ ہے کہ اگر ایک عورت کریئر اورینٹڈ بھی ہے نا, تو آپ کو آفس میں بھی نا میل باس ہی ملے گا. ٹھیک ہے, موسٹ لائکلی یو ول ہیو اے میل باس. اچھا وہ آپ کو ڈانٹے, وہ آپ کو ایکسٹرا ورک کرائے, وہ آپ کو ذلیل کرے, وہ سب ٹھیک ہے, بیکاز یو آر اے ہائی پاورڈ ویری کانفیڈنٹ انڈیپینڈنٹ وومن. ٹھیک ہے, بٹ اف یو آر ان اے ہاؤس اور آپ کا ہسبینڈ اگر آپ سے کچھ کہہ دیتا ہے تو نہیں یہ بڑا ایک اوپریسو اور ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ہے جس میں آپ پھنس گئی ہیں. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ بات بتاؤں, مجھے بھول رہا ہے, میں نے کافی عرصہ پہلے نا ایک ریسرچ پڑھی تھی جس میں تھا کہ ویمن پریفر میل باسز رادر دین فیمیل باسز. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو عورتیں ہیں نا جو ہماری باسز بن جاتی ہیں وہ ہماری مرد بلکہ ہمارا پھر نیڈس کا بہتر خیال کر لیتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ سی چیز تھی کہ ان کو مطلب گھر میں بھی اگر مرد کو وہ اپنا اس کی جو بھی گھر کا سسٹم ہے اس میں اگر مرد نے جو بھی سسٹم سیٹ کیا اگر اس کی وہاں پر اس کے ساتھ چلے, مل کے چلے, شی ول بی مور سیٹسفائڈ. اور ہمارے معاشرے میں دیکھتے بھی ہم اکثر کہتے ہیں نا عورتوں کے مسئلے زیادہ تر عورتوں کے ساتھ ہی ہیں, ساس بہو ہو گئے, نندے, اور یہ ایشوز ان کے زیادہ آپس کے ہوتے رہتے ہیں. یہی والی چیزیں بکتی ہیں, عورت نے زیادہ کیا, مرد نے کام کیا ہوا ہے. اچھا تو گائز لیٹس کم ٹو آور نیکسٹ سیگمنٹ. موٹر سائیکلوں کی آواز میں ہمارا اگلا سیگمنٹ آ رہا ہے جی, اور وہ ہے بک آف دا ویک سیگمنٹ. تو آج بک آف دا ویک کے بجائے ہم بکس آف دا ویک کر رہے ہیں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے کسی اور شو میں ان کا تذکرہ کیا ہو, لیکن میں دوبارہ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ آج کا ٹاپک ہی ایسا ہے, ہم بات کر رہے ہیں دا فائنل شو ڈاؤن کی, سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمس کی. تو واٹ ادر بکس ٹو ریکمینڈ دین دی اینڈ آف دا ورلڈ, سائنس آف دی آور, میجر اینڈ مائنر بائی ڈاکٹر محمد العارفی. ویری گڈ بک, ویری کنسائز, اور سب سے اچھی بات اس کتاب کی یہ ہے کہ جو ہمارے ینگ ویورز اینڈ لسنرز ہیں ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اٹس اے ویری ایزی ٹو ریڈ بک, اسپیشلی بیکاز اٹس کلرڈ اینڈ اٹس گاٹ آل دیز ڈائیگرامز اینڈ تھنگس لائک دیٹ, اینڈ اٹ ہیز آل دا مائنر سائنس آف دی آور جو ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں کتاب سونگ کے بتا دیتا ہوں کہ کتاب اچھی ہے نہیں, تو یہ اس کی اسمیل بھی بہت اچھی ہے, اینڈ دا پیپر کوالٹی از ویری گڈ. سو آئی ایم ویری ہیپی کہ جو دارالسلام پبلیکیشنز ہیں وہ ماشاء اللہ بہت اچھی کتابیں بنا رہے ہیں. اور اب ہمارے خاص طور پہ ایک ینگر آڈینس کے لیے نا, وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اٹس ویری hard for them to pick up a book. This book is very easy to read, and the good part is کہ الحمدللہ انہوں نے بہت کنسائز طریقے سے جو مائنر سائنس آف دی آور ہے, خاص طور پہ میجر بھی کورڈ ہیں بٹ مائنر بھی کورڈ ہیں, بہت اچھے انداز کے ساتھ. اور ایک الٹیمیٹ کتاب جو ہے یہ بھی دارالسلام پبلیکیشن سے ہی ہے,
حافظ ابن کثیر کی بک آف دی اینڈ گریٹ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز. دس از لائک یو کین سی اٹس اے ویری تھک بک. اور یہ جو ان کی اوریجنل کتاب ہے البدایہ والنہایہ, اس میں سے یہ ایکسٹریکٹ ہے اباؤٹ دا سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز, میجر سائنس اینڈ مائنر سائنس. تو اگر کوئی بندہ ڈیٹیل ریڈنگ کرنا چاہتا ہے دین دس از اے گریٹ بک فار دیٹ. سو جو بھی آج ہم باتیں کر رہے تھے نا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں, قیامت کی نشانیاں, تو وہ صحیح حدیث کی روشنی میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دیز آر ٹو ویری گڈ بکس فار دیٹ. آئی ہائیلی ریکمینڈیڈ. اور میں آفن کوٹ کرتا رہتا ہوں بیکاز آئی تھنک دیر ویری نیسسری ان دا ہاؤس ہولڈ, بیکاز جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا نا کہ سائنس کیا ہے تو یو ول ناٹ نو. آئی مین یہ چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہوں گی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے سامنے قیامت کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. اصل میں جا بھائی جزاک اللہ فرسٹ آف آل یہ بکس بتانے کا کے بارے میں بتانے کا. اصل میں نا ہمیں یہ سائنس آف دی آور کو نا بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے. عام طور پہ نا یہ کافی ٹاپک آ جاتا ہے مختلف اسپیکرس کے ذریعے, مختلف ویسٹ میں بھی کافی سارے دعات ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے بڑی, سب سے ہم نے یہ بات کی نا یہ جو گمراہی, مس گائیڈنس, پریویلنس آف دس اگنورنس اینڈ اتنی ہم خرافات میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز آلریڈی مینشنڈ دس ان قرآن. یعنی یہ بہت ساروں کو پتہ ہوگا بٹ آئی وانٹ ٹو برنگ اٹ آن دا ریکارڈ اگین فار آور ینگ لسنرز اور جو بھی آڈینس ہے جن کو نہیں پتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سورہ 47 آیا 18, فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. یہ انتظار, کیا وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت آ جائے, یعنی قیامت کا وقت اچانک آ جائے ان کے اوپر. اللہ آگے بتا رہے ہیں کہ یقیناً اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز سیڈ اٹ 1400 ایئرز اگو, جب یہ قرآن ریویل ہوا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت کی جو کہ اچانک آ جائے گا اس کی کچھ سائنس آلریڈی ظاہر ہو چکے ہوئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب وہ آ گئی تو ان کا سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 1400 سال پہلے وہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت نہیں ہے, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, یعنی آ چکا ہوا ہے, بالکل قریب ہے, بالکل قریب ہے 1400 So we years really ago. have to take them serious. Allah has already said something about these signs of the hour actually directly. It's not nothing something یعنی فینٹیسی یا کوئی یہ نہ سمجھے اس کو نان سیریس لیتا ہو کہ یار ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں کب ہوگا, بہت دور ہے. اور ایمان کے جتنے بھی پلرز ہیں نا اسکالرز یہ کہتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو ہیوی اور آپ کو جگانے والا اور آپ کو راہ راست پہ رکھنے والا ہے نا وہ یہ آخرت پہ ایمان ہے. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں جس طرح ایک بندہ کسی گاؤں سے ہے نا, وہ چٹا ان پڑھ آدمی ہو, بالکل ان پڑھ آدمی ہے, اور وہ آپ کے ساتھ لیٹ سپوز اسلام آباد سے لاہور کا سفر کر رہا ہے, تو راستے میں نا مائل سٹونز آ رہے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ جی بھیرا اتنے کلومیٹر, لاہور اتنے کلومیٹر, کیونکہ اس کو پڑھنا کچھ نہیں آتا تو اس کے لیے وہ سائنس میننگ لیس ہے. حالانکہ اتنے بڑے بڑے بلو سائنز آ رہے ہیں, بار بار آ رہے ہیں, ہر تھوڑی دیر کے بعد سائن آ رہا ہے, اور لکھا ہوا بھی آ رہا ہے کہ جی یہ فیصل آباد کا ایگزٹ یہاں سے ہے, فلانے کا ایگزٹ یہاں سے ہے. اس کو کچھ پڑھنا نہیں آتا تو اس کے لیے وہ سائنس میننگ لیس ہے, بیکاز ہی از ان اویئر آف دا سائنس, ہی از ان اویئر آف دا سائنس. لیکن جو بندہ ان سائنس کو پڑھنا جانتا ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ اب میں اپنی منزل سے بہت قریب آ گیا ہوں, اور اب میری منزل جو ہے وہ اتنی دور ہے اور اتنی دور ہے, اتنی دور ہے. تو جس طرح آپ یہ سائنس پڑھتے ہو نا, تو لٹرلی اٹس لائک ریڈنگ مائل اسٹونس, اٹس لائک ریڈنگ اباؤٹ وہ چیزیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ سب. فار ایگزامپل آپ نے فرمایا کہ جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ یہ ہوگا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا, یعنی دا فرسٹ سائن آف دی آور کہ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیوز دس ورلڈ, وچ مینس کہ ناؤ دیر آر نو مور پروفیٹس. یعنی وہ جو انبیاء کا سلسلہ تھا نا 1,24,000 کا سلسلہ, وہ ختم ہو چکا ہے. ناؤ دیر از نو مور پروفیٹ اینڈ دیر از نو ادر بک کمنگ ناؤ. سو دس از اٹ. آئی مین وہ جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا, اب اس کے بعد قیامت ہی ہے. تو پہلی نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ نے مختلف سائنس بتائے, اور وہ جو بڑی مشہور حدیث جبریل ہے جس میں جبریل علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ, کہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ نے فرمایا جس طرح سوال کرنے والے کو نہیں معلوم, اس طرح جس طرح سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہے. لیکن پھر آپ نے کہا کہ لیکن کچھ نشانیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اور علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں جبریل امین نے سوال کیا تھا ایمان کا, کہ ایمان کیا ہوتا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے, اور پھر پوچھا کہ احسان کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزوں کا سوال کیا, اور سب سے آخر میں نا یہ سائنس پوچھے. تو جس طرح آپ کا ایمان ہے, جس طرح آپ کا اسلام ہے, اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. علماء بیان کرتے ہیں اسی طرح سے سائنس آف دی اینڈ آف ٹائم جاننا ضروری ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد کیا کہا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا کر چلے گئے. تو دین کے اندر نا سائنس آف دی اینڈ آف ٹائم بھی شامل ہے, بیکاز دس واز ون آف دا کوسچنز پٹ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اس حدیث میں جو 2 سائنس ذکر ہوئے تھے نا, آئی وانٹ دیم ٹو بی کوٹڈ, کیونکہ اس میں سے ایک تو کم از کم ایسا ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے, کیونکہ وی سی اٹ ہیپننگ رائٹ ناؤ بفور آر آئیز. پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب
slave girl will give birth to its her mother actually. یعنی اس کا کچھ علماء اس کی تعویل کرتے ہیں کہ جب نافرمانی ماں کی اور اس طرح کی اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے ماں کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی وہ. لیکن جو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ barefoot, naked and dependent shepherds compete in the construction of tall buildings. اللہ اکبر. whenever even if اگر میں کسی نان مسلم کے ساتھ انگیج ہوا ہوں دعوت الاسلام میں نا, if I tell them this sign they get shocked as well کہ this is a prophecy actually in itself. میں نے آج ہی نیوز پڑھی ہے دبئی میں, انہوں نے شاید آپ نہیں پڑھی ہو, کہ ٹالسٹ اسکائی اسکریپر ابھی دوبارہ بنا رہے ہیں علی بھائی. ریزیڈینشیل بھائی 2 of the 3 tallest buildings of the world are in Gulf actually. دبئی اور سعودیہ مقابلہ چل رہا ہے. یعنی this is so clear. اور ایک اور جو میں اکثر یار ساری کلیئر ہے, میں تو سمجھتا ہوں یار کچھ تو ایسی ہیں جو آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یار واقعی یہ وہ بدو ہیں یا شیپرڈ یا ابھی 100 سال پہلے آپ چلے جائیں گلف میں کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اور کیسے یہ چینج ہوا ہے, کیسے مسئلہ ہے. ایک اور جو ہم سب ایکنالج اور وٹنس کر سکتے ہیں جو سائن وہ مجھے تو گوز بمپس دیتا ہے وہ والا بھی, کہ نبی کریم سے, اور میں ایون نان مسلم سے بات کرتا ہوں, دے آلسو گیٹ ویری دے ایکنالج اٹ اینڈ دے ایکسیپٹ دیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ یعنی وہ اس بارے میں کہ ٹائم ول پاس سو کوئکلی. پھر اس کی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک سال جو ہے وہ ایک مہینے کی طرح گزرے گا, مہینہ جو ہے وہ ہفتے کی طرح گزرے گا, ہفتہ دن کی طرح, اور دن گھنٹے کی طرح, اور گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح گزرے گا. اور یہ حدیث ترمذی کی ہے 2332 اور صحیح البانی. exactly what we are experiencing today. اور ہم نے بات بھی کی T20 کی کہ وہ اتنا چھوٹا کیوں ہو گیا ہے, اور یعنی یہ in every walk of life you will find it. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے ہمارا. یار مجھے تو وہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مائنر سائنس میں آتا ہے کہ انسان اپنے لیب سے اپنے گھر والوں سے بات کیا کرے گا. Who would think کہ لیب سے مطلب you know we keep our phone on our lap, you know. اور I think یہ بھی ہے کہ جس میں تھا کہ they'll have musical instruments on their heads. yeah. اچھا کچھ ایسی اتنی عجیب ہے نا جو میں سوچتا ہوں کہ صحابہ کو تو اس ٹائم وہ امیجن نہیں کرتے ہوں کس بارے میں ریسٹ اور انریسٹ والے, یہ کیسے امیجن کر سکتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہوگا. اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے جا رہے ہیں, اور ہو گئے ہیں, کچھ پہلے ہو گئے اور کچھ آج کل ہو رہے ہیں. اور یہ ٹائم والی یہ تو آئی تھنک ہم نے پچھلے 15-20 سالوں میں کتنی جلدی سے ایکسپیرینس کیا کہ بلکہ وہ بیفور سیل فونس اسمارٹ فون سے پہلے آپ کو ٹائم زیادہ تھا. ناؤ اٹ 2022 ختم ہو گیا ہے. وی ڈنٹ آئی مین اگر آپ دیکھیں نا اصل میں ہوتا یہ ہے, میں نے اس کو جتنا آبزرو کرنے کی کوشش کی نا, ہوتا یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں, انگیجمنٹس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں, خاص طور پہ اس کی وجہ سے جو ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرنے کے نا کیپیبل کیے رکھتا ہے. جب پرانے زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا تو بندہ کر ہی نہیں سکتا تھا کچھ کام, اس کو خواہ مخواہ میں بھی انتظار کرنا پڑتا تھا یا کم کام کرنے ہوتے تھے دن میں. آج آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں, ایک کام نہیں ہو سکا نا, آپ کو جیسے ہی پتہ چلا ہے یو لک فار دا نیکسٹ تھنگ. اچھا میں اس کو رابطہ کر لیتا ہوں, میں وہاں چلا جاتا ہوں, میں یہ کر لیتا ہوں, میں وہ کر لیتا ہوں. انگیجمنٹ ان ایکٹیویٹیز ہیز بیکم سو مچ ایکچولی, اٹ ہیز انکریز سو ٹریمنڈسلی کہ آپ کے پاس ٹائم بچا ہی نہیں. اب کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کولیگ سے, اپنے کسی دوست سے کچھ عرصے بعد ملیں, آپ کو یہی نہیں یاد رہتا یار تمہارے بچے کتنے تھے اور تمہارے کتنے سال پہلے ہم ملے تھے, ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا اکثر. اچھا مجھے اپنا نا بچپن میں یاد ہے کہ مجھے کلاس 1 سے 2 میں جانا, 2 سے 3 میں جانا, 3 سے 4 میں جانا, 4 سے 5, 6, 7, 8, 9, 10 یہاں تک نا ٹائم بہت سلو تھا. مجھے یہ فیلنگ کہ یار پورا سال گزر گیا یار, کلاس 4 ختم ہی نہیں ہو رہی, ختم ہی نہیں ہو رہی, کلاس 5 شروع ہوئی ہے, ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, کلاس 5 ہی چل رہی ہے. 5 بیٹا ابھی تک 5 میں ہی ہو تم؟ جی 5 میں ہی. اچھا ابھی اتنا تو کے پاس بھی وہ ٹائم تھا. ہاں تو اس زمانے میں تو نا مجھے لگتا تھا, اچھا وہ مجھے نا سال بھی بڑے کلیئرلی یاد ہیں, مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے کہ 5th کلاس میں کیا ہوا, 6th میں کیا ہوا, 7th میں کیا ہوا, 8th میں کیا ہوا, مطلب مجھے یاد ہے انسیڈنٹس ان مائی لائف ویری کلیئرلی. بٹ ریسنٹ اگر آپ پچھلے لائک لاسٹ 10 ایئرس کا پوچھیں نا تو کائنڈ آف آئی ہیو لاسٹ ٹریک آف ٹائم. لائک آج بھی مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ لاسٹ, میں آج ایکچولی وہ نا جیلم کا میرا بھی ٹرپ ہوا ریسنٹلی, تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ لاسٹ ٹائم جیلم کب آئے تھے؟ تو اب میں مطلب اوبیسلی گیا تو ہوں, لیکن وہ مجھ سے پوچھتے کہ کوئی ٹور کے لیے کب آئے تھے. اب میں سوچتا وہ کون سا ونڈ آف چینج تھا جس میں ہم لوگ جیلم گئے تھے. تو میں نے کہا پتہ نہیں 3 سال ہوئے ہیں, میں کہا نہیں 4 ہو گئے ہیں, 5 ہو گئے. آئی ریئلی فارگاٹ. یعنی آپ نے اتنا کچھ کر لیا ہے نا اتنے 4 سالوں میں, ہاں کہ مجھے نہیں آتا, آپ کی اس سے کیپیسٹی سے اوپر ہے یہ. بالکل. سو دس از وائی ایم سیئنگ. اور ایک چیز انٹرسٹنگ انف, یہ جو ابھی آپ نے حدیث کے جو 2 پوائنٹس آپ نے بتایا نا کہ جو سائنس کا ذکر ہوا جو نبی کریم سے, ایک تو یہ نا کہ سلیو گرلس ول گیو برتھ ٹو دیئر ماسٹرس,
to their mistress really. تو اب وہ جو ہے بیسکلی یعنی کانسیپٹ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی جو ایک اس کی وہ ہے انٹرپریٹیشن کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ماؤں کے اوپر باس بنی ہوئی ہیں, یعنی کہ وہ جو ہے نا ماؤں کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں کہ یہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, اور مائیں بیچاری مسکین ہے ایز سلیو ایکٹ کر رہی ہیں. اور یہ ہمیں جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے فیمنزم کی بات کر رہے تھے اس کے اندر یہ نیریٹو بہت ہیویلی پش کیا گیا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے, اینی اتھارٹی اوور یو یو چیلنج اٹ, بیکاز حالانکہ اینی اتھارٹی ایکسیپٹ دا باس ایٹ دی آفس, یو نو باس ایٹ دی آفس جو ہے وہ گڈ اتھارٹی ہے, دیٹس ویری گڈ, کارپوریٹ سلیوری از ویری گڈ, کیونکہ وی آر آل پلئنگ انٹو دس کیپٹلسٹک سسٹم. بٹ اگر تمہاری ماں کچھ کہہ دے تو یہ بھی پرابلم ہے کہ آپ کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی, پہلی بات. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث بھی ہے جو کہ باپ سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک بچہ جو ہے ایک لڑکا اپنے دوستوں کو باپ سے زیادہ ترجیح دیتا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا مسلمانوں میں کیا یہ جوز اور کرسچنز میں بھی نہیں تھی, کیونکہ یہ ایک اتنی ویل اسٹیبلش چیز تھی کہ باپ تو باپ ہوتا ہے یار. لیکن یہ بھی بات ہوگی. اور پھر جو مین جو آپ نے آگے بات کی نا جو بیئر فٹ ڈیسٹیٹیوٹ شیپرڈز بیڈوینز بلڈنگ ٹال بلڈنگ اس میں کمپٹیشن کرنا, یعنی اگر آپ یعنی یہ حدیث جو ہے نا میں یہ اکثر پڑھاتا ہوں ان ٹاکنگ اباؤٹ دا پروف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یو نو وائی, بیکاز ان آرڈر ٹو یعنی پروفیسی تو بہت لوگوں نے کی ہے نا, نوسٹراڈامس کی جو ہے نا بہت مشہور ہے. دا پروفیسیز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یو ہیو ٹو سی کہ ہاؤ لائکلی واز اٹ کہ یہ پروفیسی ہوتی ہے. فار ایگزامپل کل کے میچ کے بارے میں آپ نے کہا کہ جی پاکستان, اگر لیٹس سپوز آپ کہتے ہو جی پاکستان جیت جائے گا اور یعنی فار ایگزامپل تو چلو یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ جی ٹھیک ہے آپ کی پروفیسی ہے اور اس کا چانس 50-50 ہے. یا آپ کہتے ہو نا کہ نہیں, اگر آپ یہ پروفیسی کرتے ہو کہ نہیں ایکچولی کل اللہ معاف کرے انڈیا جیت جائے گا, مگر تو یار یہ تو امپاسبل سی بات ہے, انڈیا تو نکل ہی گیا. اب کوئی نہیں ایسا ہوگا کہ پاکستان میں اللہ معاف کرے کوئی پرابلم ہو گیا, وہ پوری ٹیم فورفٹ ہو گئی, کوئی ڈوپ اسکینڈل پکڑا گیا, وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا, انڈیا آ گیا, اب انڈیا اس کا میچ اور انڈیا جیت گیا. تو یہ دس وڈ بی اے پروفیسی, آئی وڈ بی لائک واو مین, یعنی سبحان اللہ, آپ کو سلام ہے یار, یہ تو کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروفیسیز ہیں نا یہ ان پروفیسیز میں سے ایک ہے which would never be kind of, اس زمانے میں تو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ فرسٹ آف آل جب آپ یہ کہتے ہو کہ اس زمانے میں ایک بندہ, اب دیکھیں کوئی بندہ اگر بیٹھا ہوا ہے اس زمانے میں اور وہ اللہ معاف کرے کوئی جھوٹا نبی ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر اس کو کہا جائے کہ جی لیٹ سپوز کہ ٹال بلڈنگس کی کمپٹیشن میں کون کمپیٹ کرے گا, تو اس زمانے میں 1400 years ago you would think مے بی رومنس کر لیں گے یا ایجپشنس کر لیں گے, یا اگر آپ کو تھوڑا سا نالج ہو تو آپ مائنز کی طرف چلے جاؤ گے ساؤتھ امریکہ میں, یا اگر آپ کو پتا ہو کہ جی چائنا میں کیا چل رہا ہے, گریٹ وال وغیرہ, تو آپ اس طرف مے بی یو ول ٹاک اباؤٹ دیز civilizations and cultures. پرشینس کا بھی ذکر ہو سکتا ہے, ہینگ گارڈنز آف بیبلون اینڈ آل دیٹ. تو مے بی یہ بڑی بڑی کچھ قومیں یا سویلائزیشنز آپ کو گے کہ میں اگر جھوٹا نبی ہوتا نا اس زمانے میں تو میں کہتا ہاں وہ بیبلونینز ول بلڈ ٹال بلڈنگ, بیکاز مجھے لگتا ہوگا کہ لائکلیہڈ زیادہ ہے, کیونکہ اگر یہ بات غلط ثابت ہوگی نا تو میرا پورا جو کیس ہے نا وہ ایکسپوز ہو جائے گا. تو آئی وڈ رادر میک اے پروفیسی جو مجھے لگتا ہے کہ چانس اس کا ہے. دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, آؤٹ آف آل دا پیپل آن دا پلانٹ ہی کوڈ ہیو نیمڈ, ہی از سیئنگ کہ عربز بنائیں گے. اچھا عربز جنرلی یہ وہ لوگ ہیں جو ٹریولنگ کرتے ہیں, خانہ بدوش ٹینٹوں میں رہتے ہیں یار, اور آپ کو پتہ ہے ریت کے اوپر گھر بنانا از ویری ڈیفیکلٹ. اسی لیے ایون دبئی ابوظہبی میں بھی آفٹر 30-40 ایئرز ان کو بلڈنگ بنانی پڑ جاتی ہے, کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن اس لیول پہ نہیں رہتی اور اس کو ری انفورسمنٹ کرنی پڑتی ہے. بڑے پرابلم ہوتے ہیں, ریت خود ایک چینجنگ وہ لینڈسکیپ ہے نا, اس کے اوپر ایک پوری عمارت کنسٹرکٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے, لیٹ الون ٹال بلڈنگس. تو وہاں پہ اب سب سے پہلی بات ہے عربز وڈ بی دا لاسٹ پرسن آن دا پلانٹ جو صحرا میں رہنے والے لوگ ہیں کہ یہ بلڈنگیں بنائیں گے, نہیں یار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا چلو عربز آپ نے کیا دیا, لیٹس سپوز فار دی سیک فائن عربز میں اب دو ڈفرنٹ گروپ ہیں. عرب میں ایک سٹی ڈویلرز ہیں اور ایک وہ ہیں جو کہ ڈیزرٹ بیڈوینز ہیں. اب ان میں سے اگر کمپیریزن کیا جائے کہ ان میں سے ہو از مور لائکلی, چلو فائن عربز ہی کہہ دیتے ہیں, ہو از مور لائکلی, تو جو مکہ میں رہنے والے سٹی والے عربز ہیں دے اسٹل بلڈ سم کائنڈ آف اسٹرکچر. مٹی کے گھر بنا لیتے تھے, چھوٹے موٹے بنا لیا تھوڑا بہت, وہ بھی کوئی بڑے الیبریٹ اسٹرکچر نہیں تھے. ایک سنگل اسٹوری گھر ہے وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے جو ایون ڈیمالش ہو جائے نیا بن جائے گا. تو یہ سٹی والے ہیں, اور جو ڈیزرٹ میں رہنے والے ہیں وہ تو بیچارے ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں, وہ تو خانہ بدوش بیڈوینز ہیں نا. یعنی بدو کیا کرتے ہیں, ان کے پاس اونٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں, اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, ایک اویسس سے اٹھ کے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں, وہاں سیٹل ہوتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں. دے آر کانسٹنٹلی ٹریولنگ, اور ان کا سارا سامان ان کے اونٹ پہ ہوتا ہے. تو اگر کہا جائے کہ چلو ان دونوں میں سے کون سا موسٹ لائکلی گھر بنائے گا یا بلڈنگیں بنائے گا, آپ کو کہ سٹی والے. بٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈنٹ سے دیٹ. ہی سیڈ the naked, barefooted, destitute Bedouin Arabs will do it.
اچھا اب آپ نے بیڈوین عربز کا نام لے دیا, تو دس از ایون مور ان لائکلی. اچھا اس کے بعد آپ دیکھو جو آپ نے کہا نا 100 ایئرس پہلے ڈسکور ہو گیا, 100 ایئرس پہلے یہ جو بدو تھے نا ان کی زمینوں میں سے تیل نکلا ہے. جی بدوؤں کی زمینوں سے تیل نکلا ہے, کچھ بھی نہیں تھا, اس کے پہلے سناٹا تھا. اچھا یہ چاہے ابو دھابی میں ہو چاہے جو ہے نا سعودیہ میں ہو, یہ بدوؤں کی قسمت جاگ اٹھی اور وہاں سے تیل نکلا. تیل نکلا تو فوراً امریکہ پہنچ گیا. امریکہ نے کہا جی ہم آپ کے بھائی ہیں, ہم آپ کو تیل کا استعمال بتاتے ہیں اور ہم آپ کو انفراسٹرکچر دیتے ہیں, بلڈنگیں بن گئیں, یہ ہو گیا. ساری امریکن گاڑیاں ادھر آ گئیں, ٹھیک ہے, اور وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو اور سارا کچھ شروع ہو گیا. پورا امریکہ سمجھے وہاں آ گیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جی یہاں پہ تیل نکلا تو کمال بات ہے. اب پیسے آئے, اوور نائٹ بلینئرز بن گئے, ٹریلینئرز بن گئے. میں ابو دھابی میں تھا تو میں ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کے ٹاپ ایگزیکٹو کے پاس گیا, ہو واز دی اونر آف دا کمپنی, اینڈ فلتھی رچ گائے, بلڈنگ کے ٹاپ اسٹوری پہ پینٹ ہاؤس اس کا وہ تھا, اینڈ ویری بیوٹیفل ویو آف ابو دھابی اینڈ ایوری تھنگ, وہ لش پش بالکل سین تھا. تو اب یہ جو تھا نا بندہ, اس کی مجھے اب کوئی ایسٹن مارٹن اس کی نیچے کھڑی ہوئی ہے, اور یو نو ہی واز یعنی سوٹڈ بوٹڈ سارا کچھ. ویسے وہ اپنا نارملی تھوب شوپ پہنتے ہیں, لیکن دیٹ پرٹیکولر ڈے وہ جو ہے نا سوٹ میں تھا. اینڈ کمرے میں دیکھا بڑی ایک پینٹنگ سی لگی ہوئی تھی, جو لگ رہا تھا کسی فوٹوگراف کو کسی نے نا پینٹ کیا. تو اٹ سیمڈ ویری انٹرسٹنگ بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز کائنڈ آف انٹو دس آرٹ اینڈ دیٹ ٹائپ آف اسٹف, سو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. بیکاز اس پینٹنگ پہ کیا تھا کہ اس پکچر آف اے مین جس کی فیس پہ نا بہت کیریکٹر تھا, لائک ہی واز این اولڈر مین, اینڈ اس کی آنکھیں بالکل اس طرح تھیں, یہاں پہ لائنیں پڑی ہوئی ہیں, ہلکی سی اس کی داڑھی بھی ہے, اور ننگے پاؤں, اور اس نے ایک اونٹ پکڑا ہوا ہے, اور ایک صحرا میں کھڑا کہیں دیکھ رہا سکا کہ نا. تو مجھے بڑی اس میں نا ایک ایپک سی وائب آئی یار, واو دس از اے پرسنالٹی, یو نو, اور یہ عرب کلچر کو ریپرزینٹ کری, از ویری امیزنگ. تو میں نے کہا کہ دیٹ از اے بیوٹیفل پینٹنگ. آئی مین سیریسلی, آئی مین میں آپ کو ویسے کوئی مکھن نہیں لگا رہا, بٹ سیریسلی آئی مین دیٹس اے ویری بیوٹیفل پینٹنگ. تو کہتا ہے کہ دیٹ از مائی گرینڈ فادر. میں نے کہا یور گرینڈ فادر, اور آپ یقین کریں وہ بندہ ننگے پاؤں تھا, اور ابھی ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کا سی ای او ہے. اور اس زمانے مجھے یہ حدیث بھی نہیں پتا تھی. when I was like that's your grandfather, کہتا yeah he was you know shepherd یعنی. میں نے کہا okay he was shepherd. اور میں جب واپس پاکستان آیا years later, you know, پاکستان آتا ہوں, دین پڑھتا ہوں, یہ جب حدیث میرے دماغ میں گزری نا, تو سب سے پہلے مجھے نا وہ پکچر میرے دماغ میں آئی کہ وہ جو آئل اینڈ گیس کمپنی کا سی ای او تھا, اس کا جو دادا تھا, یعنی اس کے اٹس جسٹ 3 جنریشنز, یعنی دادا شیپرڈ تھا, ابا جان یعنی دادا کی لاٹری نکلی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ابا جان جو تھے ہی انجوائڈ دیٹ لاٹری, اور اب ان کا بیٹا جو ہے وہ پتہ نہیں کسی ہارورڈ سے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آیا ہوا ہے, اور وہ آئل اینڈ گیس کمپنی چلا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, ویری سوٹڈ بوٹڈ, ایسٹن مارٹن, یہ وہ اونٹ سب چلے گئے, اور اب وہ ایک اتنی اونچی بلڈنگ بیٹھا ہوا ہے. اور یہی کمپنیز ہیں جو ایمار, نخیل, سروف وغیرہ, یہ جتنی جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, یا تو سب سے بڑے شیئر ہولڈرز ہیں یا انہیں کی اپنی کمپنی ہے, اور اتنے پیسہ آ گیا, اتنا پیسہ آ گیا کہ ان کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا لیں اسے. اور یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف میں نہیں بات کر رہے تھے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ مسلم بیڈوین عربز ول بی کمپیٹنگ ان بلڈنگ ٹال بلڈنگ. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کی اتنی مت ماری جائے گی کہ بجائے پوری مسلم امت میں لوگ بیچارے مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپس میں کمپٹیشن کرو کہ کون زیادہ اونچی بلڈنگ بنا سکتا ہے. سو فرام دیٹ پرسپیکٹو وین یو لک ایٹ دا حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اٹ از one of those حدیث جو جس کا پاسبل ہونا نا, یعنی یہ وہ تھا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہی والی بات کہ آپ نے کہا کہ جی پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں انڈیا کامیاب ہو جائے گا, اور یہ وہی حدیث ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث وہ جہاں پہ آپ نے سراقہ بن مالک سے کہا تھا کہ سراقہ وہ دن کیسا ہوگا, اور یہ وہ اس ٹائم پہ کہا تھا جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, اور کہا تھا وہ دن کیسا ہوگا کہ جب کیسر اور کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. یعنی ہی واز پریڈکٹنگ دا فال آف دا رومن اینڈ پرشین امپائر, کہ دونوں امپائر گریں گی, اور وہ مسلمان جو اپنی جان بچا کے مدینہ جا رہے ہیں, سارا مال پیچھے چھوڑ دیا کہ تیرے ہاتھ میں جب رومن اور پرشین امپائر دونوں کے کنگن ہو. یعنی سراقہ بن مالک اس ٹائم پہ سوچتے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ از اٹ ایون پاسبل, ہمیں اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں سپر پاورز کو ہرا دیں. اور اس کے بارے میں ایک آتھر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ دا چانس آف یو نو دس کہ عربز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جائیں گے رومن پرشینز کو, یہ مثال ایسی ہے کہ آج ایسکیموز نکلیں اور امریکہ اور رشیا دونوں کو ہرا دیں. ایسکیموز کا ایک قبیلہ نکلے, چھوٹے سے قبیلہ نکلے جو بالکل پریمیٹیو لائف اسٹائل پہ ہیں, وہ جا کے 2 سپر پاورز کو ہرا دیں, یہ لائکلیہڈ ہے. سو دس از وائی یو نو وین یو لک ایٹ دیز احادیث, سبحان اللہ, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یو نو اباؤٹ دا ٹروتھفلنس آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ اٹ آلسو گیوز یو این آئیڈیا کہ دیکھو جتنی باتیں بھی مائنر سائنس میں ہو چکی ہیں, جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ تو پوری ہو گئی ہیں, ناؤ وی آر جسٹ ویٹنگ فار دا میجر سائنس. سو یہ جب بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا جو ہم نے آج بات کی ہیں شو کے اندر,
تو پتہ ہی چلتا ہے کہ دا فائنل شو ڈاؤن از نیئر ان ڈیڈ. ٹھیک ہے گائز, تو تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر آن دس شو. آج ہم لوگوں نے ویسے تو بہت ساری باتیں ڈسکس کی ہیں, بٹ اصل جو اس کا تھیم یا کرکس تھا وہ یہی تھا کہ سلولی بٹ شیورلی وی آر آن آر وے ٹورڈز یوم القیامہ, وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا ڈے آف ججمنٹ. ہمارے سامنے بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں نظر آ رہی ہیں, اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی ایسکلیٹر پہ ہوتا ہے نا, کسی مال میں آپ جاتے ہیں تو آپ ایک سیڑھی پہ بس پاؤں رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ اوپر جاتے ہیں. تو وی آر آل کلیکٹیولی ایز این امہ, ایز اے نیشن, ایز اے پیپل سٹنگ آن دیٹ ایسکلیٹر, اینڈ وی آر اونلی گوئنگ ان ون ڈائریکشن اینڈ دیٹس فارورڈ. ہم اپنے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ تو پتہ تو یہ ہم جا تو قیامت کے دن کی طرف ہی رہے ہیں, اینڈ وی آر آل گوئنگ ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ, یو آر آل ہیڈنگ ان دیٹ ڈائریکشن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم ان سائنس کو پڑھنا سیکھیں, ان سے سبق سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے, اور اس کے مطابق پھر اپنی لائف کو چینج کریں. آئی وڈ سے لک نو فردر, مطلب اس قیامت کا انتظار نہ کریں. آپ کی قیامت تو آپ کی موت کے وقت اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. تو جیسا کہ سیدنا علی کا کال ہے نا کہ پیپل آر اسلیپ اینڈ دے ول ویک اپ ونس دے ڈائی, یعنی ہم سارے اس وقت سو رہے ہیں, اٹھیں گے تب جب موت آئے گی نا, تب پتہ چلے گا کہ صحیح کون تھا, غلط کون تھا, جوائے لینڈ فلم کیا تھی, LGBTQ کیا تھا, قوم لوط کی حرکتیں کیا تھیں اور کیا حرکتیں نہیں تھیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ٹھیک تھا یا شادی کرنا ٹھیک تھا. یہ ساری چیزیں تب پتہ چلیں گی جب آپ کو موت آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, تمام قسم کے فتنوں سے بچا کے رکھے, نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. گائز تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرمائے, اور جو لوگ بھی ہمیں سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو ٹائم ہمارے ساتھ آپ نے اسپینڈ کیا, may Allah subhanahu wa ta'ala include it as part of our حسنات, as part of our good deeds on یوم القیامہ. Inshallah we'll see you guys next week, same time, same channel. Until then, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.